السلام علیکم لسنرز، ناول شروع کرنے سے پہلے آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارے چینل کو لائک کیا. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس سے آپ کو ہمارے آنے والی ویڈیوز کی انفارمیشن ملتی رہے گی اور یہ بالکل فری ہے. آپ کی پرزور فرمائش پہ بولڈ رومانٹک ناول کا ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں جس کا نام ہے بدکار اور اس کی رائٹر ہے ماہی راجپوت. آج پھر تم پر پیار آیا ہے، بے حد اور بے شمار آیا ہے. تو ہی میری آوارگی، تو ہی ہر دعا ہر شام کی. سالار دورانی. وہ شدید غصے کی حالت میں اس کے کمرے میں آئی، مگر وہ دنیا مافیا سے بے خبر فل والیوم میں گانے لگائے اسکرین پر نظر جمائے صوفے پہ لیٹا تھا. اس نے ایک نظر بھی اٹھا کر اس کی طرف نہیں دیکھا. تمہاری ضرورت کیسے ہوئی مجھے اگنور کرنے کی؟ وہ انتہائی غصے کے عالم میں اس کے سامنے کھڑی ہوئی تھی. جب اس نے ایک نظر اپنے سامنے کھڑی باٹل گرین کلر کی ساڑی باندھے جس کا گلا بہت ڈیپ تھا، اسٹریکنگ کیے گئے بال جو کہ اسٹیپ میں کٹے ہوئے تھے، خوبصورتی سے کیے گئے میک اپ، سبز کانچ جیسی آنکھیں اور مڑی ہوئی پلکوں والی دو تاشا حسن کی مالک آلین کیانی کی طرف دیکھا. ہاٹ، ویری ہاٹ، ویری ویری ہاٹ. سالار دورانی نے اس کا سرتا پیر دیکھتے ہوئے کہا تھا. مجھے اندازہ لگانا مشکل ہے کہ اسکرین کا منظر زیادہ ہاٹ ہے یا پھر سامنے کھڑی آلین کیانی. سالار نے ایک آنکھ دباتے ہوئے آلین کیانی کی طرف مسکراہٹ اچھالی تھی. وہ جو شدید غصے میں تھی اس کی اس بات پر جھینپ اٹھی تھی. شرم کرو سالار دورانی، 2 جوان بیٹیوں کے باپ ہو تم. اس کے باوجود تھڑپن سے باز نہیں آتے. سالار دورانی صوفے سے آہستہ آہستہ اٹھتا قدم اٹھاتا اس کی طرف بڑھا اور پھر اس کی ویسٹ پر ہاتھ رکھ کے اسے اپنے قریب کیا تھا. وہ اس کی طرف جھکا یہاں تک کہ آلین کیانی نے اسے اپنے چہرے پر اس کی سانسیں محسوس کی. وہ اپنی آنکھیں بند کرتی اس کی قربت کو محسوس کرنے لگی تھی جب اس کے کانوں کے قریب اپنے لب لایا تھا. جس کی اس قدر حسین بیوی ہو وہ شخص تو عمر کے آخری حصے میں بھی ٹھٹ سے باز نہیں آئے. وہ اس کے کانوں کو اپنے لبوں میں دباتا ہوا اپنے ہونٹوں کا لمس اس کی گردن پہ چھوڑنے لگا. تھوڑی دیر بعد وہ اس سے دور ہٹا. وہ جو مسلسل آنکھیں بند کیے مکمل طور پر سالار دورانی کی قربت میں مدہوش ہو رہی تھی اس کے پیچھے ہٹنے پر بدمزہ ہوئی تھی. اس نے آنکھیں کھولی، اس کی طرف دیکھا. خوبصورت لب آہستہ سے ہلے تھے. کیا بات ہے سالار، تم رک کیوں گئے؟ آلین نے نشیلی آواز میں سالار سے کہا تھا. میرے خیال سے ہم لیٹ ہو رہے ہیں. انود کے آنے کا ٹائم ہونے والا ہے اور تم جانتی ہو میری بیٹی کو انتظار کرنا سخت ناپسند ہے. Whatever Salar, I don't care about anyone if you are with me. So please come in and make some love with me. Please Salar, don't spoil my mood. Come and make these moments very special. وہ آگے بڑھتی ہوئی سالار دورانی پر جھکی اور اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ ثبت کر دیے. کافی دیر سالار کی سانسوں کے ساتھ اپنی سانسوں کا تبادلہ کر لینے کے بعد اب آلین کیانی کا رخ سالار کی گردن پر تھا. اس نے اپنے ہونٹ سالار کی گردن پر رکھے اور ایک ہاتھ سے اس کی شرٹ کے بٹن کھولنے لگی. سالار دورانی کی سانسیں تھم چکی تھی. وہ نہ چاہتے ہوئے بھی آلین کیانی کو اس کی من مانی اور مرضیاں کرنے دیتا تھا. آلین نے اس کو شرٹ لیس کیا اور اس کے سینے پر جھک کے اپنی شدتیں دکھانے لگی. سالار دورانی نے اپنے بالوں سے پکڑ کے پیچھے کیا اور اب اس کی ٹھوٹی کو اپنے ہاتھوں میں لیے اس کے ہونٹوں کا جام پینے لگا. اب سالار اپنی باہوں میں اسے اٹھا کر وہیں صوفے پر لٹایا اور اس پر جھک کر اس کے جسم پہ جا بجا بوسے لینے لگا. سالار نے جیسے اس کے پیٹ پر ہونٹ رکھے آلین کانپ اٹھی تھی. I love you بہاج، I love you بہاج. میں بہت ترسی ہوں تمہارے لمس کے لیے. پلیز مجھے چھوڑ کر مت جانا. آلین مدہوشی میں بول رہی تھی اور سالار دورانی فوراً اس کے اوپر سے اٹھا اور پھر ایک نظر اسے دیکھنے کے بعد اس کے کانوں کے قریب سرگوشی کی. میں ابتہاج نہیں ہوں آلین، میں سالار ہوں، تمہارا شوہر. سالار دورانی کے لہجے میں شکستگی تھی جسے آلین نے محسوس کیا تھا. آلین نے جھٹ سے آنکھیں کھولی اور پھر سالار سے نظر چراتی صوفے سے اٹھی. سالار نے اپنا چہرہ دیوار کی طرف کیا تھا. I'm sorry سالار، وہ پتہ نہیں میرے منہ سے کیسے نکل گیا. آلین نے اپنی صفائی پیش کی تھی. اٹس اوکے آلین، مجھے عادت ہو چکی ہے. تم ریسٹ کرو، پھر آدھے گھنٹے تک ایئرپورٹ کے لیے نکلنا ہے. سالار نے آلین کی طرف پشت کے ہی اسے حکم دیا اور اپنی شرٹ پہنتا کمرے سے نکل گیا تھا. آلین وہی صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھی. میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی ابتہاج، کبھی معاف نہیں کروں گی. اب وقت آ گیا ہے تم سے سامنا کرنے کا ابتہاج. جسٹ ویٹ اینڈ واچ. تم نے آلین کیانی کی محبت، اس کی دیوانگی دیکھی تھی، اب تم آلین کیانی کا انتقام دیکھو گے. ہاں ہاں ہاں، وہ کیا ہے نا، آلین تو ہے ہی بدکار.
پر قسم کھاتی ہوں تمہارے خاندان کے ایک ایک مرد کی بدکاری دنیا کے سامنے نہ لائی تو میرا نام بھی علین سالار دورانی نہیں۔ سالار میاں سالار، مجھے معاف کر دو، میں تمہاری گنہگار ہوں۔ میں واقعی ایک بدکار عورت ہوں جو پچھلے 18 سالوں سے اپنے ہی شوہر کے ساتھ کرب کے لمحے میں اپنے سابقہ عاشق کا نام لیتی ہے۔ مجھ سے بڑھ کر بدکار کون ہو سکتا ہے؟ علین کیانی وہیں بیٹھے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اسلام آباد شہر کے پوش ایریا میں کئی کنال پر مشتمل سیاہ حویلی دیکھنے والوں کی آنکھیں خیرہ کر دیتی تھی۔ ایک سفید رنگ کا آئینی گیٹ پار کرتے حویلی میں داخل ہو تو ایک خوبصورت لان جس کے بیچوں بیچ ایک فوارہ بنایا گیا تھا۔ لان کو خوبصورت طرح طرح کے پھولوں سے قابل دید بنایا گیا تھا۔ لان میں دوڑتے مور اور بطخیں اس حویلی کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی تھی۔ پورٹ سے ہوتے ہوئے جو ہی اندر آئی تو حویلی کے اندر کا منظر دیکھنے والوں کو ساکت کر دیتا ہے۔ حویلی دیکھ کر ہی ان کے مکینوں کی عمارت اور اعلیٰ ذوق کا پتہ چلتا ہے۔ شاہ حویلی کے ہال کو بیرون ممالک سے کرٹنز، ڈیکوریشن، وال پیسز، وال کلاک، صوفے سے سجایا گیا تھا۔ شاہ حویلی میں رونق لگی ہوئی تھی۔ حویلی کے مالکن جن کو بی جان کہا جاتا تھا وہ اسٹک کے سہارے پورے گھر میں چیکنگ کر رہی تھی۔ خوشی کا سما تھا اس حویلی میں۔ ملازم بھاگ دوڑ کر کام کر رہے تھے۔ بی جان اب آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ڈرائنگ روم کی طرف بڑھی تھی جہاں گھر کے تمام افراد ناشتے کے میز پر ان کا انتظار کر رہے تھے۔ گڈ مارننگ بی جان، سب لوگ یک زبان ہو کر بولے تھے۔ بی جان مسکراتے ہوئے سربراہی کرسی پہ بیٹھی اور اپنے خاندان کو مسکراتی نظروں سے دیکھا۔ بی جان کا تعلق اس ملک کے مذہبی گھرانے سے تھا۔ ان کے شوہر امیر شاہ بخاری ایک مشہور کاروباری شخصیت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک جاگیردار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ دولت کی ریل پل نے بھی انہیں گمراہ نہیں ہونے دیا تھا۔ ان کے 3 بیٹے تھے، بڑے بیٹے حیدر شاہ بخاری، منجلے بیٹے واسق شاہ بخاری اور سب سے لاڈلے اور چھوٹے بیٹے ابتہاج شاہ۔ حیدر شاہ کی شادی اپنے سے 5 سال بڑی شازیہ بیگم سے ہوئی تھی۔ ان سے ان کی 2 اولادیں پیدا ہوئی تھیں، رواق حیدر، سید سدید حیدر شاہ۔ دوسرے بیٹے واسق شاہ کی شادی اپنی کلاس فیلو سے ہوئی تھی جن کا ایک بیٹا زائم شاہ تھا۔ واسق شاہ اپنی فیملی سمیت بیرون ملک مقیم تھے اور ابتہاج شاہ کی شادی اس کی کزن زامیہ شاہ سے کی گئی تھی جس کی ایک ہی بیٹی تھی جو ان کی شادی کے 5 سال بعد پیدا ہوئی تھی۔ اس گھر کی اکلوتی بیٹی اور پوتی امکلات شاہ۔ انقلات کہاں ہے؟ بی جان نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ میں یہاں ہوں دادی۔ انقلات شاہ نے پیچھے سے بی جان کو پیار سے ہگ کی تھی۔ بی جان نے اپنی لاڈلی پوتی کو دیکھا اور کھل اٹھی تھی۔ انقلات شاہ 5 فٹ کی خوبصورت نینو نقش والی سیاہ لمبے سیاہ بال، سرخ و سفید رنگت کی مالک ایک معصوم سی لڑکی تھی جو کہ FSC پری میڈیکل کی اسٹوڈنٹ تھی۔ ہنسمکھ شفاف چہرے والی انقلات شاہ گھر پر کی لاڈلی تھی۔ وہ ان کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی۔ ناشتے کے بعد سب لوگ دوبارہ سے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے تھے۔ بی جان جیسے ہی کمرے میں جانے لگی ایک خوبصورت آواز پر ٹھڑکی تھی۔ ہے بیوٹیفل لیڈی، ہاؤ آر یو؟ انہوں نے جیسے پیچھے مڑ کر دیکھا، یہ تو ان کا پوتا سدید شاہ حیدر شاہ تھا۔ مضبوط کسرتی جسم کا مالک، 6 فٹ سے نکلتا قد، سفید رنگت، کلین شیو کیے ہنسمکھ سدید شاہ لندن سے گریجویشن کر پاکستان لوٹا تھا۔ سدید شاہ سلام کرتے ہیں پہلے، یہ کیا طریقہ ہے؟ تم انگلینڈ جاتے ہی روایات کو بھول چکے ہو؟ بی جان نے سختی سے سدید کو ڈپٹا، مگر سدید شاہ ان کی باتوں کو کسی خاطر میں نہ لاتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا تھا۔ بی جان بھی سر جھٹکتے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ انقلات نے بی جان کی جاتے ہی سکھ کا سانس لیا اور اب ہینڈ فری گانوں میں لگائے موبائل کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ وہ اپنے آفس میں بیٹھا کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا، سامنے ہی لیپ ٹاپ کی چمکتی اسکرین پر ایک نظر ڈالتا تھا۔ اسکرین پر اس کا ہنستا مسکراتا چہرہ دیکھ کر وہ مسکرایا تھا۔ وہ اس کی ہر ایکٹیویٹی پر نظر رکھتا تھا۔ آج بھی اس کا انسٹاگرام ID پر لگی سٹوری نے اس کی سوچوں کا رخ کسی اور جانب کر دیا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے چہرے کو دیکھ کر وہ کتنی بار اس پر نہیں مٹا۔ وہ لڑکی اس کے دل کی دھڑکن بنی تھی۔ وہ اس لڑکی تک رسائی حاصل کرنا چاہتا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ وہ عاشق مزاج تھا، مگر اس لڑکی کو دیکھ کے پاگل سا ہو جاتا تھا۔ کیا سوچ رہے ہو زائم؟ اس کا دوست جو
اداس کے کیبن میں داخل ہوا اور اسے سوچ میں مگن دیکھ کر استفسار کیا تھا۔ عزائم شاہ نے ایک نظر جواد کی طرف دیکھا اور پھر لیپ ٹاپ اسکرین اس کی طرف کی تھی۔ عزائم شاہ نے اس کی طرف دیکھے بغیر بولا، "Oh I see. Now don't tell me you also wanna go to Pakistan." جواد نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا تھا، "Yep, I wanna go there, but you know my grandmother doesn't like me and my family. How could it be possible for me to live in strange country?" عزائم شاہ کے پاس پریشان ہونے کی 100 وجوہات تھی، جس پر جواد نے ایک نظر اپنے سامنے بیٹھے اپنے عزیز جان دوست کی طرف دیکھا، جو کہ بھوری بال، ہلکی بھوری داڑھی، مضبوط کسرتی جسم اور ڈارک گرین آنکھوں والا برٹش لکس رکھتا تھا۔ عزائم شاہ ایک 26 سالہ ینگ مین، بزنس مین اور سوشل میڈیا انفلوئنسر تھا۔ لائم لائٹ لائف ہونے کے باوجود عزائم شاہ نے کبھی اپنی حد پار نہیں کی تھی۔ وہ اپنی اقدار اور روایات پر ہر چیز سے مقدس رکھتا تھا۔ اس کے برعکس دنیا والے اسے ایک مغرور اور گھمنڈی بگڑا ہوا امیر زادہ سمجھتے تھے۔ ان میں سر فہرست پاکستان میں مقیم اس کے اپنے خاندان کے لوگ تھے، مگر عزائم شاہ کو کسی کی پرواہ نہ تھی۔ وہ اپنے کردار کے بارے میں دوسروں سے بہتر جانتا تھا۔ عزائم شاہ ایک لڑکی پر دل و جان سے فدا تھا۔ وہ اسے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر اس لڑکی سے اظہار کی ہمت نہ رکھتا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ وہ اس کو جانتی نہیں تھی، بلکہ عزائم شاہ کی بیسٹ فرینڈ تھی وہ، مگر اس کے باوجود عزائم شاہ اظہار محبت سے ڈرتا تھا۔ گاڑی سڑک پر رواں دواں تھی۔ سالار درانی نے پورا سفر خاموشی سے کاٹا تھا۔ اس کی خاموشی کو آلین کیانی نے محسوس کیا تھا۔ وہ جیسے ہی ایئرپورٹ پہنچی تو وہیں کھڑے اپنی بیٹی کا انتظار کرنے لگے۔ دوسری جانب اس کے کپڑوں پر جوس گرنے کی وجہ سے وہ جھنجھلائی۔ اس نے اپنے ساتھ بیٹھی لڑکی کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ "آپ ہی میں واش روم سے ہو کر آتی ہوں." اس نے فقط سر ہلانے پر اتفاق کیا تھا۔ وہ کسی سے واش روم کا رستہ پوچھتی ہوئی واش روم میں داخل ہوئی اور فوراً اپنا کوٹ اتار کے ہینگ کیا۔ "او مائی گاڈ، میری تو ساری شرٹ ہی خراب ہو گئی۔ اب کیا کروں؟" کچھ سوچتے ہوئے اس نے اپنی شرٹ اتاری اور آئینے میں خود کو دیکھ کے مسکرائی۔ خوبصورت دلکش سراپا اور ایک بلاؤز اور جینس میں چھپا ہوا تھا۔ سفید رنگ، شہد رنگ آنکھیں، مڑی ہوئی پلکیں، گلابی ہونٹ، ستواں ناک اور شولڈر کٹ بالوں میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ "ہاٹ، ویری ہاٹ." جب اس نے پیچھے ایک مردانہ آواز سنی تھی، وہ غصے اور کانفیڈنس سے پیچھے دیکھنے لگی۔ "شرم نہیں آتی مسٹر؟ لیڈیز واش روم میں آ کر لڑکیوں پہ لائن مار رہے ہو!" اس نے ایک ادا سے سامنے کھڑے لڑکے سے کہا تھا۔ بلا شبہ وہ لڑکا بہت ہینڈسم تھا۔ لڑکے کے چہرے پہ مسکراہٹ نے اسے سیکھ پا تو کیا، مگر وہ خود پہ قابو پاتی اس کی کلاس لینے لگی۔ "نہیں میڈم، ایسا دلکش اور ہوشربا سراپا دیکھنے کے بعد کوئی کافر شرم کرے گا۔ بائی دی وے، مائی سیلف سدید حیدر شاہ اینڈ دس واش روم از فار جینٹس." وہ ایک نظر باہر دیکھنے کے بعد اس کا ہاتھ پکڑتا واش روم سے باہر لایا اور اس کو اشارے سے جینٹس واش روم کے بورڈ کی طرف متوجہ کیا تھا۔ وہ شرمندہ ہوتی نظریں جھکا گئی تھی۔ فرسٹ ٹائم پاکستان آئی تھی اور ایکسائٹمنٹ میں اس طرف دھیان ہی نہیں دے سکی۔ "آئی ایم سوری." شدید شاہ ہنستا ہوا اس کا ہاتھ پکڑتا اندر کی طرف بڑھا تھا۔ واش روم میں داخل ہوتے ہی سدید نے اسے ویسٹ سے پکڑ کر قریب کیا۔ "کیا میں آپ کے ساتھ فلرٹ کر سکتا ہوں؟" اس نے گہری نظر سے اس کی طرف دیکھا تھا، جس پر وہ اسے دھکا دیتی ہوئی اپنی شرٹ وہیں پھینکتی، کوٹ پہنتی، بٹن بند کرتی وہاں سے جانے لگی تھی۔ "ارے محترمہ، اپنا نام تو بتا دو." سدید شاہ نے ہنستے ہوئے پوچھا تھا۔ "مریحہ سالار درانی." وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کے بولی تھی۔ "نائس نیم." سدید حیدر نے دل پھینک انداز میں کہا تھا، فلرٹی۔ مریحہ درانی ہنستے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ جب سدید حیدر نے اس کی شرٹ اٹھائی، انگریز بچی، سدید شاہ ہنستا ہوا دل میں بولا تھا۔ وہ اس کا کانفیڈنٹ دیکھ کے یہ تو جان ہی گیا تھا کہ لڑکی باہر کی پیداوار ہے۔ 6 فٹ سے نکلتا قد، بھورے بال، ہلکی داڑھی، مضبوط کسرتی جسم کا مالک میجر زارق حیدر اپنی سرکاری گاڑی سے باہر نکلا تھا۔ خاکی وردی میں ملبوس، بائیں ہاتھ میں امپورٹڈ گھڑی پہنے، بالوں کو بنا کسی جیل کے سیٹ کیے ہوئے، چہرے پر روب اور آنکھوں پر گلاسز لگائے، میجر زارق حیدر کتنے لڑکیوں کو اپنی طرف متوجہ کر چکا تھا۔ وہ شان بے نیازی سے چلتا ہوا، کانوں میں بلوٹوتھ لگائے کسی سے محو گفتگو تھا، مگر اس کا سارا دھیان ایئرپورٹ کی انٹرنس ہال کی طرف تھا، جہاں سے ایک سیاسی شخصیت کے پاکستان آنے کی وجہ سے
ان کو سیکیورٹی دینے کا اہم فریضہ میجر زارق کے ذمہ تھا۔ میجر زارق اپنی شاندار پرسنالٹی سے پورے ہال کا مرکز نگاہ بن گیا تھا۔ ایک مسکراہٹ اس کے چہروں پر نمودار ہوئی تھی۔ وہ عادی تھا اس توجہ کا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کی سحر انگیز شخصیت کا جادو ہر کسی پر چل جاتا ہے، اور وہ لوگوں کے بارے میں چہمگوئیاں سن کر لطف اندوز ہو رہا تھا۔ یکدم ہال میں اٹھنے والے شور کی طرف متوجہ ہوا۔ ارے وہ دیکھو، انوج سالار درانی! او مائی گاڈ، دی ہاٹیسٹ لیڈی دیر! اف دس بیوٹی! اتنی ٹھنڈ میں بھی ہال میں گرمی والا ماحول پیدا ہو گیا تھا۔ اس طرح کئی کمنٹس میجر زارق کے کانوں سے ٹکرائے تھے۔ میجر زارق نے اپنے سامنے دیکھا تو ایک ادا سے ہال سے انٹر ہوتی دکھائی دی تھی۔ بلیک شرٹ اور بلیک جینز پر بلیک ہی لانگ کوٹ کندھوں پر رکھے، وہ ٹخنوں تک آتے کوٹ شوز پہنے، بالوں میں سن گلاسز اٹکائے، براؤن کمر کو چھوتے بال، سبز آنکھوں پر مڑی ہوئی پلکیں، سرخ عارض گلابی ہونٹ، سراہی دار گردن اور ہونٹ اور گردن پر تل کا نشان انور درانی کی خوبصورتی کو بڑھا رہا تھا۔ وہ ایک ادا اور شان بے نیازی سے چلتی آ رہی تھی جب بہت سے لوگ اس کے گرد جمع ہوئے تھے۔ بلیک بیوٹی! میجر زارق نے سرگوشی کرتے انداز میں کہا تھا۔ میم ایک سیلفی! انور درانی کے لبوں پر مسکراہٹ کھل اٹھی تھی۔ اس نے لوگوں کے ساتھ سیلفی لینی شروع کی تھی۔ وہ ایک مشہور ماڈل اور ایکٹریس تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا انفلوئنسر بھی تھی۔ انسٹاگرام، فیس بک پر ملینز کے حساب سے اس کے فالوورز تھے جو اسے محبت کرتے تھے، اور انور درانی بھی اپنے فالوورز کو اپنی ہر ایکٹیویٹی کے بارے میں آگاہ رکھتی تھی۔ اس نے اپنے حسن اپنی ماں علین کیانی سے چرایا تھا، تو لوگوں کے ساتھ ان ٹچ رہنا، دوسروں کی عزت کرنا اس نے اپنے باپ سالار درانی سے سیکھا تھا۔ میجر زارق اس پلر کے ساتھ ٹیک لگائے ہاتھ سینے پر باندھے مسکراتی نظروں سے دیکھنے لگا، اور انور درانی سے کافی حد تک واقف تھا۔ وہ اس کی کزن زائم کی کو ماڈل بھی تھی، جس وجہ سے وہ اکثر اسے زائم کے اسٹوریز اور پوسٹ میں دیکھتا رہتا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ وہ کبھی انور درانی کو سامنے سے دیکھے گا۔ آج اسے اپنے سامنے دیکھ کر میجر زارق کو ماننا پڑا تھا۔ اس نے انور درانی جیسے کامل حسن آج تک نہیں دیکھا تھا۔ وہ اسے بات کرنے کا خواہاں تھا جب انور درانی اس کے پاس سے ایک نظر دیکھنے کے بعد آگے بڑھ گئی تھی۔ میجر زارق کو یوں اپنا نظر انداز ہونا ایک آنکھ نہ بایا تھا۔ وہ دانت پیستا ہوا اس کی طرف ہی دیکھتا رہا۔ اس کی اتنی جرأت مجھے زارق حیدر شاہ کو اگنور کرے! میجر زارق جو شروع سے ہی مرکز نگاہ بننے کا عادی تھا، اسے انور درانی اس قدر نظر انداز ہوتا برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ ویل خدا جب حسن دیتا ہے تو نزاکت آ ہی جاتی ہے۔ دیکھتا ہوں انور درانی، کب تک تم ہمیں میجر زارق حیدر کو نظر انداز کرتی ہو؟ میجر زارق حیدر نے تمہیں اپنی داسی نہ بنایا تو نام بدل کے رکھ دینا میرا۔ تم جیسا حسن میجر زارق کے قدموں میں بیٹھا ہوتا ہے۔ میجر زارق بہت مغرور لہجے میں بولا، مگر وہ بھول چکا تھا کہ سامنے بھی انور درانی ہے جس کے حسن کی مثال نہیں ملتی۔ وہ ملکاؤں جیسا حسن رکھنے والی لڑکی کتنے دلوں کو دھڑکا چکی تھی۔ وہ اتنی بے مول نہ تھی کہ میجر زارق کے ایک نظر التفات پر پگھل جاتی۔ دوسری طرف انور درانی بڑی تمکنت سے چلتی ہوئی ویٹنگ ایریا میں داخل ہوئی تھی، جہاں اس کے بابا اور ماما فل سیکیورٹی کے درمیان کھڑے تھے۔ انور درانی کے چہرے پر مسکراہٹ کھل اٹھی تھی۔ ہیلو مائی ہینڈسم اولڈ مین! انور درانی نے پیار سے سالار درانی کی طرف دیکھا تھا۔ ہائی مائی لٹل بیوٹی کوئین، ہاؤ آر یو؟ سالار درانی نے آگے بڑھ کر انور کو گلے لگایا تھا اور اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا تھا۔ آئی ایم آل رائٹ بابا، آئی ایم ریئلی مسڈ یو۔ انور درانی نے سالار درانی کے ہاتھ کا بوسہ لیا اور احترام محبت سے اس کے ہاتھوں کو اپنی آنکھوں سے لگایا تھا۔ علین کیانی پاس کھڑی یہ منظر ٹپٹپاتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ انور کی نظر جیسے علین کیانی پر پڑی، وہ آگے بڑھ کر ان کے گلے لگ گئی تھی۔ انور درانی محبت سے اپنی مائی ایموشنل لیڈی، آئی لو یو سو مچ ماما سے مخاطب ہوئی تھی۔ آئی لو یو ٹو میری جان۔ علین کیانی نے بھی اپنی بیٹی کو سینے سے لگاتے اس کے سر پر بوسہ دیا تھا۔ ایکسکیوز می، اگر یہاں ایموشنل سین ختم ہو گیا ہو تو مجھ سے بھی مل لیجیے، میں بھی آپ ہی کی بیٹی ہوں۔ مریحہ درانی نروٹھے پن سے بولی تو سالار اور علین مسکراتے ہوئے ایک ساتھ اس کی طرف بڑھے اور دونوں نے ہی ایک ساتھ اسے حگ کیا تھا۔ ہماری بیٹی نے تو ہمیں آنے کا بتایا ہی نہیں، علین نے مسکراتے ہوئے شکوہ کیا تھا۔ اگر بتا دیتی تو سرپرائز کیسے دے پاتی؟ مریحہ درانی ایک ادا سے بولی تھی، جس پر علین اور سالار کے ساتھ انور نے بیک زبان کہا تھا، اوہ
جس پر مریحہ ترانی بھیج گئی، اور یہ خوبصورت منظر دو لوگوں نے بڑے پرشوق انداز میں دیکھا تھا۔ ایک منٹ میں مسٹر رحمان سے مل کے آتی ہوں، آلین نے سالار کو کہا، جس کے قدم باہر جاتے جاتے رک گئے تھے۔ وہ یہاں؟ سالار نے سوالیہ انداز میں کہا تھا۔ ہاں، وہ آج ہی آنے والے تھے، لگے ہاتھ ایئرپورٹ ہی ان سے مل بھی لیتی ہوں۔ سیاسی پروٹوکول۔ آلین کیانی آنکھ دباتے ہوئے سالار سے مخاطب ہوئی تھی۔ سالار سر جھٹکتا بیٹیوں کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ اسے آلین کی ان سیاسی سرگرمیوں میں بالکل دلچسپی نہ تھی۔ وہ انود اور مریحہ کو لے کے ایئرپورٹ سے باہر نکلا تھا۔ آلین کیانی اس سیاسی شخصیت سے ملنے کے بعد اور اپنی سپورٹ کا ان کو یقین دلانے کے بعد جیسے ہی واپس مڑی تو کسی نے اسے پلر کی دوسری طرف کھینچا تھا۔ وہ نازک ڈور کی مانند دوسری کی طرف کھینچی جا رہی تھی، جب اس شخص نے اسے ویسٹ سے پکڑ کر اسے بہت قریب کیا۔ "So our real beauty is here." آلین کیانی جو آنکھوں زور سے میچے ہوئی تھی، اس آواز کو سننے کے بعد اس کے ہونٹوں پر خوبصورت سی مسکراہٹ کھل اٹھی تھی۔ "میجر زارق!" سرگوشی کے انداز میں اس کے لب ہلے تھے۔ اس نے آنکھیں کھولتے ہوئے اس خوبرو مرد کو دیکھا تھا۔ میجر زارق کی آنکھوں میں بھی شناسائی کی چمک تھی۔ آلین نے آگے بڑھتے اس کے گال پر بوسہ دیا تھا۔ "How are you, my little boy?" آلین کیانی نے زارق کی طرف محبت سے دیکھا تھا۔ "Your little boy is no more little, Mrs. آلین درانی." زارق حیدر اس کے لٹل بوائے کہنے پر خوب بدمزہ ہوا تھا۔ "ہاں، تم میرے لیے بچے ہی رہو گے، چاہے کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو جو." آلین کیانی ایک ادیا سے بولی تھی۔ میجر زارق نے اپنی آنکھیں چھوٹی کی اور بویں سکیڑ کے کہا، "بائی دی وے، ان 6 ماہ میں بالکل نہیں بدلی ہیں، آپ پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئی ہیں." میجر زارق نے ستائشی انداز میں کہا تھا۔ "اور ہاٹ بھی نا؟" آلین کیانی نے بال جھٹکتے ہوئے پوچھا تھا۔ "نہیں، مجھے اس بارے میں کوئی آئیڈیا نہیں۔ میرا آپ سے احترام کا رشتہ ہے۔ جو آپ کے آگے پیچھے ندیدے کتوں کی طرح پھرتے ہیں، ان سے پوچھیے گا کہ آپ ہاٹ ہیں یا نہیں." میجر زارق نے ٹھوس اور سرد لہجے میں کہا تھا۔ "ہاں ہاں ہاں، سیریسلی زاوی، ان کتوں میں سرفرلس تمہارا چاچا ہے." آلین کیانی کے لہجے اور آنکھوں میں نفرت تھی، جسے زارق نے بھی محسوس کیا تھا۔ "جانتا ہوں، مگر کچھ نہیں کہہ سکتا." میجر زارق نے ایک سر داب بڑھی تھی۔ "اور سناؤ، شاہ فیملی کا کیا حال ہے؟ مذہب کا لبادہ اوڑھے بدکاریاں عروج پہ ہوں گی نا سب کی." آلین کیانی کے زہر خندہ لہجے نے زارق کو غصہ دلایا تھا۔ "اف مسز درانی، کتنی بار کہا ہے، میرے خاندان کے ایک مرد کی غلطیوں پر پورے خاندان کو الزام مت دیا کریں." میجر زارق نے غصے سے کہا تھا۔ "ریلی زارق، تمہیں نہیں لگتا کہ تمہارے خاندان کی ہر عورت، ہر مرد نے مجھ بدکار کو برباد کیا تھا." میجر زارق کو آلین کے لہجے نے شرمندہ کیا تھا۔ "میں جانتا ہوں، ماضی میں آپ کے ساتھ بہت غلط ہوا، مگر سالار درانی نے آپ کو سہارا دے کر آپ کی ہر مشکل دور کی ہے۔ ہر آلین کیانی کی زندگی میں سالار درانی نہیں آ سکتا، یا پھر آلین کیانی ایک ہی ہے اور سالار درانی بھی." میجر زارق نے آلین کے چہرے کی طرف دیکھا اور پھر آگے بڑھتے ہوئے اس کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے بولا تھا۔ "آپ کی میری ملاقات چاہے کتنی خوشگوار کیوں نہ ہو، اس ملاقات کا اختتام ہمیشہ ہارش لفظوں کے تبادلے پر ہوتا ہے، اور ہر بار کی دفعہ یہی کہوں گا، آپ بدکار نہیں تھی اور نہ ہی بدکار ہو." وہ اس کے سر پر بوسہ دیتا آگے بڑھ گیا تھا۔ آلین کیانی نے اسے ڈبڈباتی آنکھوں سے دور تک جاتے دیکھا تھا۔ وہ بھلے شاہ خاندان کے ہر فرد سے نفرت کرتی تھی، مگر اس لڑکے نے ہمیشہ اسے عزت و احترام دیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی زارق سے کبھی نفرت نہیں کر سکی تھی۔ اس کی وجہ یا تو عمر کا ایک خوبصورت حصہ اس کے ساتھ گزارنا تھا، یا پھر وہ واحد شخص تھا اس خاندان کا جو اسے عزت دیتا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتی باہر نکلی اور گاڑی میں اپنی چھوٹی سی فیملی کو اپنا منتظر پایا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی گاڑی تک پہنچی۔ جب کسی کی نظریں خود پر محسوس کرتے اس نے سر اٹھا کر اس جانب دیکھا تو میجر زارق کو اپنی طرف دیکھتے پا کر مسکرا اٹھی تھی۔ دوسری طرف میجر زارق آلین کیانی سے ملنے کے بعد جیسے ہی اپنی گاڑی کی طرف بڑھا، اس نے انود درانی کو اپنی گاڑی کی پشت سے ٹک لگائے دیکھا۔ وہ کتنی ہی دیر اس دلکش حسینہ کو دیکھتا رہا جو اس کی بے تابیوں سے بے خبر تھی۔ آلین کیانی گاڑی میں بیٹھی تو اس کی دونوں بیٹیوں نے اپنے سر اس کے کندھے پر رکھے، اور آلین کیانی نے ایک خوبصورت تصویر کیچ کی تھی اور اسے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر اپلوڈ کیا تھا۔ میجر زارق کو کافی دیر سے ان کو دیکھ رہا تھا۔ گاڑی کے شیشے دوبارہ سے چڑھنے پر خوب بدمزہ ہوا،
اور اپنا فون نکال کر جیسے اس نے واٹس ایپ آن کیا علین کیانی کے اسٹیٹس دیکھ کر مسکرانے لگا. بیوٹیفل فیملی، اسٹے بلیسڈ، آل لولیز. ایک کمنٹ اس کے پکچر کے نیچے لکھنے کے بعد میجر زاوق نے سر داب بھری تھی. علین کے اس کے کمنٹ دیکھتے ہی مسکرا اٹھی تھی، مگر اب وہ مزید اس سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی. یہ سوچتے ہی وہ اپنی بیٹیوں کی طرف متوجہ ہوئی تھی. ڈارک بلو شلوار قمیض پر ڈارک بلو ہی ویسٹ کوٹ پہنے، آنکھوں پر سن گلاسز لگائے، بائیں بازو میں امپورٹڈ گھڑی اور انگلیوں میں پکھراج اور مرکت پتھر سے جڑی انگوٹھیوں سے پہنیے، وہ نہایت ہی سوبر پرسنالٹی کا مالک آئی جی ابتہاج شاہ تھا، جو اپنی سرکاری گاڑی میں بیٹھا باہر کے نظارے دیکھ رہا تھا اور اس کا ذہن بہت الجھا ہوا تھا. وہ اپنے عہدے کی وجہ سے شہر سے باہر رہتا تھا. آج 3 مہینوں بعد اپنے گھر جا رہا تھا. فون کی رنگ نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا. وہ فون کان سے لگائے مخاطب ہوا. ہاں بولو، کیا خبر ہے؟ ابتہاج شاہ نے سوال کیا تھا. سرکل اسلام آباد کے کالج کی اوپننگ سیرمنی میں انوائٹڈ ہیں. اس کا سیکرٹری اس کی معلومات میں اضافہ کر رہا تھا. اور کون کون ہے وہاں؟ ابتہاج شاہ نے بے دلی سے پوچھا تھا. علین سالار درانی، اس کے سیکرٹری نے اس کے اسٹاف پر حملہ کیا تھا. واٹ؟ ابتہاج شاہ جو سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا وہ سیدھا ہو کر بیٹھا. اس نے آنکھوں سے سن گلاسز ہٹائے تھے. از شی بیک؟ وہ فقط اتنا ہی پوچھ سکا تھا. یس سر، شی از بیک. سیکرٹری کی بات سنتے ہی اس نے اپنی آنکھیں میچے فون بند کر دیا تھا. تو تم سے ملاقات کا وقت آ پہنچا علین کیانی. اور بس علین سالار درانی، بے وفا عورت، ابتہاج زہر خندہ لہجے میں بولا تھا. تھوڑی دیر بعد اس کی گاڑی شاہ حویلی کی پورش میں داخل ہوئی. وہ گاڑی سے نکلتے ہوئے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے مین گیٹ کے پاس ہال میں آ کر داخل ہوا. اس کی والدہ اس کے انتظار میں بیٹھی تھی. ابتہاج شاہ ادب احترام سے اپنی ماں کے ہاتھ کا بوسہ لیتا ان سے ملا. کیسی ہیں بی جان؟ ابتہاج شاہ ان سے حال احوال پوچھتا، باقی سب کو نظر انداز کرتا اپنے کمرے کی طرف جانے لگا تھا. بابا اس خوبصورت پکار پر اس کے کمرے کی طرف جاتے قدم رک گئے تھے. وہ مسکراتے ہوئے پلٹا تھا. میری بیٹی التفات شاہ. ابتہاج کے لہجے میں کے مان اور محبت کو حویلی کے سب محققینوں نے محسوس کیا تھا. التفات شاہ بھاگتے ہوئے اپنے باپ کے سینے سے لگی اور اس کے ساتھ باتیں کرنے لگی. ابتہاج شاہ اپنی بیٹی کو لے کر سیدھا ٹیرس کی طرف بڑھا تھا. کافی دیر وہ اپنے کمرے میں آیا تو زامیہ شاہ بلو انڈین سٹائل بیک لیس ساڑی پہنے نقصے سے تیار کھڑی تھی اور ابتہاج کو دیکھ کر اس کی طرف بھاگتے ہوئے اس کے گلے لگی تھی. ابتہاج شاہ نے اسے دھکا دینے کے انداز میں پیچھے کیا تھا. یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے تم نے؟ چینج دس ڈریس. ابتہاج شاہ نے حسرت سے بولتا ڈریسنگ روم کی طرف بڑھا تھا. سامیہ شاہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی تھی جب ابتہاج شاہ کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی. انسان کو اتنا سینس تو ہونا چاہیے کہ فیشن وہ کرے جو اس پہ سوٹ کرتا ہو. ابتہاج شاہ دل جلانے والے انداز میں بولا اور ڈریسنگ روم میں چلا گیا تھا. سامیہ شاہ اپنی تمام ہمت جمع کرتی اس کے پیچھے ڈریسنگ روم میں گئی جہاں وہ شرٹ لیس کھڑا اپنے کپڑے سلیکٹ کر رہا تھا. اس کا مضبوط کرتے جسم جسے جم کر کے وہ فٹ رکھتا تھا سامیہ شاہ کو اس کے جسم کی کشش کھینچتی تھی. اس نے ہمیشہ پیچھے سے ہی بھاگتے ہوئے اس کو گلے لگایا تھا. وہ دیوانوں کی طرح ابتہاج شاہ کے کندھوں میں اور گردن پہ بوسہ دے رہی تھی. اس کی انگلیاں ابتہاج کے سینے پر رینگ رہی تھی. ابتہاج شاہ نے پیچھے مڑتے ہی اس کو کمر سے پکڑ کے اپنے قریب کیا اور اپنے ہونٹوں کو اس کی گردن پہ ٹکایا. آہستہ آہستہ ہوتا اسے دیوار کے سہارے کھڑا کیا تھا. وہ اپنے لب زامیہ کے پیاسے لبوں پر رکھ دیے اور اس کو چوسنے لگا. زامیہ شاہ نے مضبوطی سے اس کی گردن کے گرد اپنا حصار رکھا اور ساتھ ہی برے طریقے سے اس کے پورے جسم کو ہاتھوں سے مسلنے لگی تھی. زامیہ شاہ جانتی تھی کہ اس کی کوئی مزاحمت ابتہاج شاہ کو نہیں روکے گی. وہ صرف اس کی قربت کے لیے مچل رہی تھی. کافی دیر تک وہ اپنی ضرورت پوری کرتا اس سے الگ ہوا اور اپنے صوفے پر بیٹھا سگریٹ سلگانے لگا. زامیہ شاہ خود کو سنبھالتی اس کی گود میں اس انداز میں بیٹھی کہ اس کے چہرے کا رخ ابتہاج کی طرف تھا. شاہ، میں بہت محبت کرتی ہوں آپ سے. آپ کی شدت، آپ کا غصہ سب برداشت کر سکتی ہوں، بس مجھ سے خود سے الگ مت کیجیے گا. زامیہ شاہ اس کی داڑھی کو چھوتی بول رہی تھی. ابتہاج شاہ نے اس کو سینے سے لگا لیا. زامیہ، وہ واپس آ گئی ہے، ابتہاج شاہ مدہوش لہجے میں بولا تھا. وہ کون؟ زامیہ نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا تھا. وہ علین، میری علین، تمہاری دوست علین. ابتہاج شاہ کی بات سنتے ہی زامیہ ایک طنزیہ مسکراہٹ اس کے چہرے پر کھلی تھی.
او آئی سی، آپ کی مسٹریس علین کیانی، ایم آئی رائٹ؟ وہ اپنی اس مسٹریس ہی کی بات کر رہے ہیں نا؟ زامیہ شاہ کے لہجے میں سام کی سی پھنکار تھی. شٹ اپ یو بلڈی بچ، شی از ناٹ مائی مسٹریس، شی از مائی ہارٹ بیٹ، شی از دا اونلی کوئین آف مائی ہارٹ. ابتہاج شاہ جس نے غصے سے زامیہ کو اپنی گود سے نیچے گرایا اب زمین پہ بیٹھا اس کا گلا دباتے ہوئے جنونی انداز میں بولا تھا اور پھر سے الگ ہوتا واش روم چلا گیا تھا. زامیہ شاہ وہیں زمین پہ بیٹھی بری طرح کھانس رہی تھی. میں شادی کے اتنے سال بعد بھی تمہیں ابتہاج کے دل سے نہیں نکال پائی علین کیانی. تم ایک بدکار عورت ہو اور میں اس بات کا یقین ابتہاج کو ضرور دلاؤں گی. اسلام آباد کے پوش ایریا کے کلب میں تیز میوزک کی آواز پر لڑکے لڑکیاں ڈانس کرنے میں مگن تھے. سب لڑکیاں جو ایلیٹ اور اپر کلاس سے تعلق رکھتی تھی ان کی ڈریسنگ ویسٹرن سٹائل تھی. ان کی ڈریسنگ دیکھ کر کوئی بھی ان کی طرف متوجہ ہوئے بغیر نہ رہ پائے. یہ لڑکیاں پارٹی کی دل دادا تھیں تو کچھ اپنے بوائے فرینڈس کے ساتھ پارٹی میں آئی تھیں. ایک طرف کچھ لڑکے لڑکیاں شیشہ پینے میں مصروف تھے. فل ویسٹرن ماحول تھا اس کلب کا، جبکہ کہنے کو یہ ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان تھا. ایک کارنر پر وہ صوفے پہ بیٹھی مست نظروں سے اس لڑکے کو دیکھ رہی تھی. اس کے کہنے پر ہی وہ اس کلب پہ آئی تھی اور اس کا وہ بیسٹ فرینڈ اور کلاس فیلو تھا. بالوں کا ہیئر اسٹائل بنائے، وائٹ شرٹ جس کے اوپر 3 بٹن کھلے تھے، گلے میں چین ڈالے، کلین شیو کیے لڑکا لوفر لگتا تھا. مگر اس کے باوجود وہ اسے پسند کرتی تھی اور آج اس کے کہنے پر ہی وہ کلب میں آئی تھی. وہ گھر سے برقع پہن کر دوست کی برتھ ڈے کا بول کر نکلی تھی، مگر جیسے ہی اس کی گاڑی اس کے دوست کے گھر کے سامنے رکی وہ گاڑی سے نکل کر اس کے گھر کے اندر گئی اور جو ہی گاڑی واپسی کی طرف مڑی وہ درختوں کی اوٹ میں چھپتی ہوئی دوسری گاڑی میں بیٹھی اور اپنا برقع اتار کر گاڑی کے پچھلی سیٹ پر پھینکا. اس کی دوست جو سب صورتحال سے واقف تھی وہ اس کو مطلوبہ جگہ لے کر گئی جہاں اب وہ اپنی اس فرینڈ کے پاس ایک بلیک نائٹ ٹائٹ اور ہاف سلیو وائٹ شارٹ فراک میں بیٹھی ہوئی تھی. اس لڑکے نے اس کو ایک کارنر پر صوفے پر اپنے پاس بٹھایا. وہ اسموکنگ میں مصروف تھا اور ساتھ ہی ساتھ اس کے جسم کے حساسیت کو چھو رہا تھا. تم بہت خوبصورت ہو میری جان، وہ اس کے ہاتھوں کو اپنے لبوں سے لگاتا بولا تھا. وہ مسکرا اٹھی تھی. اب وہ ہونٹ اس کے ہاتھوں، بازو اور پھر گردن تک لے آیا تھا. وہ اس لڑکی کی اس حرکت پر سمٹی ہوئی شرمائی ہوئی اس کی گردن کے گرد باہوں کا ہزار بنانے لگی تھی. وہ اسے صوفے پر لیٹا کر جگہ جگہ اسے بوسے لینے لگا. کین آئی سی یو ان اے بیوٹی؟ جیسے ہی اسے لگا اب لڑکی اس کو انکار نہیں کرے گی اس نے ایک جال پھینکا تھا. نہیں، آئی ایم سوری، ایسا نہیں ہو سکتا. وہ اس لڑکی کی سائیکی سمجھ چکا تھا. اسے انکار سننا تھا، وہ اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار تھا. اٹس اوکے ہنی، جسٹ ریلیکس. وہ بس اتنا ہی بولا اور پھر جوس کا گلاس اس کے لبوں سے لگایا تھا اور خود پاس پڑی ووڈکا کا گھونٹ اپنے حلق میں اتارنے لگا تھا. آج نہیں تو کل کبھی تو میرے پاس آؤ گی ہی چڑیا، خوب مزے لوں گا تمہارے اس دلکش جسم کے. وہ ایک شیطانی سوچتے دل ہی دل میں مسکرایا تھا. مجھے گھر جانا ہوگا، کافی دیر ہو گئی ہے. وہ لڑکی ڈش واش کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی. ایک شرط پر، وہ لڑکا بولا تھا. کیسی شرط؟ لڑکی نے سب کا حیرت زدہ ہو کر دریافت کیا تھا. میری گود میں بیٹھ کر مجھے کس کرو. اس کی شرط سنتے ہوئے لڑکی ادھر ادھر دیکھتی اس کی گود میں بیٹھی اور اپنے لب اس کے لب پر رکھ دیے. کافی دیر بعد لڑکے نے اسے جانے کی اجازت دی. وہ اسے گلے ملتی وہاں سے چلی گئی تھی اور جیسے ہی اپنے اپارٹمنٹ پہنچا تو جلدی سے چینج کرتا ہوا فریش ہوا ڈائننگ ٹیبل ایریا میں پہنچا جہاں اس کی ماما نے کھانا ٹیبل پہ سجایا ہوا تھا. وہ ان سے ملتے ہوئے کرسی گھسیٹتے بیٹھا تھا. ڈیڈ کہاں ہے؟ اس نے اپنی ماما سے استفسار کیا تھا. تمہارے ڈیڈ انکل کی طبیعت خراب ہے، تمہارے ڈیوڈ انکل کی طبیعت خراب ہے تو تمہارے بابا ان کو لے کر ہاسپٹل گئے ہیں. اس کی ماما نے اسے بتاتے ہوئے پاستا کا ڈونگا اسے پاس کیا تھا. وہ فقط اتنا ہی بولا اور پھر کھانے کے بعد اپنی ماما کو برتن سمیٹنے میں مدد کرنے لگا. پھر برتن دھونے کے بعد اس نے ماما کے لیے اور اپنے لیے کافی بنائی. یہ تھی اس کی سادہ سی زندگی جس کو وہ پسند کرتا تھا. اس کی شوبز انڈسٹری اور فینس کو لگتا تھا کہ وہ انتہائی شاہانہ زندگی گزارتا ہے، مگر در حقیقت وہ لندن کے ایک چھوٹے سے ویل فرنشڈ اپارٹمنٹ میں اپنے باپا اور ماما کے ساتھ پیار اور محبت اور سادہ زندگی گزار رہا تھا. سدید شاہ نے جیسے ہی کمرے میں پہنچتے فون آن کیا تو انسٹاگرام لاگ ان کی. تمام اپ ڈیٹس چیک کرتے ہوئے اس نے عزائم کے انسٹاگرام پوسٹ پر کمنٹ کیا تھا. مائی ہینڈسم کزن، لو یو اینڈ مس یو. اسکرول کرتے اس کی نظر ایک آئی ڈی پر پڑی تھی. اس نے جیسے ہی آئی ڈی آن کی تو مریحہ سالار دورانی کا اکاؤنٹ دیکھ کر اس کے لب اوہ کے انداز میں سکڑے اور فوراً اس سے میسج کیا. ہائی ہاٹی، I wanna do some flirt, please allow me. مریحہ کا اکاؤنٹ پبلک تھا اس لیے اب وہ پوسٹ دیکھنے میں مصروف تھا.
ہاٹ ویری ہاٹ، بس ایک بار فلرٹ کرنے کی اجازت دے دو۔ سدید شاہ شرارتی انداز میں مسکرایا تھا۔ دوسری جانب فریحہ اس کا میسج دیکھ کر تلملا اٹھی تھی۔ کمینہ گھٹیا 2 نمبر فلرٹی، اور پھر اس کے میسج کو کئی بار پڑھتے ہوئے زور زور سے ہنسی تھی۔ پاگل مریحہ، پھر خود کو آئینے میں دیکھتی سر پر ایک چپت لگاتی باہر کی طرف چلی گئی تھی۔ The most gorgeous man in my family. I love you زائم۔ عزائم شاہ کی پوسٹ پر زارق حیدر کمنٹ کرتا فون بند کرنے لگا، مگر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی انود کا اکاؤنٹ چیک کرنے سے باز نہیں آیا تھا۔ انود کی زیادہ تر پوسٹ عزائم کے ساتھ تھیں۔ عزائم اور انود کو اتنا قریب دیکھ کر زارق کے دل میں ایک ٹھیس اٹھی تھی۔ وہ اپنی کیفیت نہیں سمجھ پایا تھا۔ وہ یہ نہیں تھا کہ اس نے انود کو پہلی بار دیکھا تھا، مگر انود کو دیکھنے کے بعد اسے لگا اس نے حسن تو آج سے پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں، اور ہر مرد کی طرح انود کی قربت کی خواہش دل میں رکھنے لگا تھا، مگر وہ چاہ کر بھی انود کی طرف قدم نہیں بڑھا پا رہا تھا۔ وجہ اس کا آلین کیانی کی بیٹی ہونا تھا یا عزائم شاہ کی محبت۔ عزائم شاہ اس کا سب سے بیسٹ اکلوتا کزن تھا جو اسے اپنے چھوٹے بھائی کی طرح عزیز تھا، اور عزائم کی خوبصورتی سے بھی بہت متاثر تھا۔ یہ سچ تھا کہ اسے ابتہاج شاہ کے بعد حسن عزائم حیدر کے پاس بے مثال تھا۔ میجر زارق بھی کسی سے کم نہیں تھا، گویا حسن ان کے خاندان کی میراث ہو، مگر پھر بھی عزائم شاہ ابتہاج شاہ ایک الگ مثال رکھتے تھے۔ ان کی شان بے نیازی اور لاپرواہی انہیں گھر کے تمام مردوں سے ممتاز کر دیتی تھی۔ کچھ سوچنے کے بعد اس نے آلین کو کال ملائی تھی، جو پہلی ہی کال پہ اٹھا لی گئی تھی۔ کیسی ہیں آپ؟ زارق نے سوال کیا تھا۔ میں تو خوبصورت ہوں لٹل بوائے، تمہیں آج میری کچھ زیادہ ہی یاد نہیں آ رہی؟ آلین کیانی نے ایک نظر اپنی فیملی پر ڈالی جو باتوں میں مصروف تھی۔ زارق سے بولی، مجھے ملنا ہے آپ سے۔ زارق نے نروٹھے پن سے کہا تھا، آج تو اتنی دلچسپ ملاقات ہوئی ہے ہماری، بھول گئے کیا؟ آلین کیانی دیوار سے ٹیک لگائے بولی تھی، مجھے وقت اور جگہ سینڈ کیجیے گا، میں آ جاؤں گا۔ میجر زارق نے ضدی اور سرد لہجے میں کہا تھا، اپنے نانا کے گھر آ جانا، میں وہیں ہوں گی۔ آلین کیانی نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، نانا کے گھر مطلب دورانی ہاؤس؟ ٹھیک ہے مامی، میں آ جاؤں گا۔ میجر زارق کی کہتے ہوئے کال کاٹی اور آلین کیانی وہیں پلر سے ٹیک لگائے گہری سوچ میں مبتلا ہو گئی۔ اکیلے اکیلے کیا سوچا جا رہا ہے؟ سالار دورانی نے اسے پیچھے سے اپنی باہوں کے حصار میں لیا تھا، بال ہلکاتے اپنے لب اس کی گردن پہ رکھے تھے۔ آلین کیانی نے اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے سالار کی قربت کو محسوس کیا۔ کچھ نہیں، زارق کی کال تھی، ملنے کی ضد کر رہا ہے۔ آلین کیانی نے سالار کی گوشت گزار سب معاملہ کیا تھا۔ اچھا صحیح ہے، یہ تو اچھی بات ہے، اس کی آنے سے تم بھی فریش ہو جاتی ہو۔ سالار دورانی نے آلین کی پیشانی پر بوسہ لیا اور اسے اپنے باہوں کے گھیرے میں لیے ٹی وی لاؤنج کی طرف بڑھا، جہاں اس کی بیٹیاں اس کی منتظر تھیں۔ دورانی ہاؤس کی صبح کا یہ منظر قابل دید تھا، جہاں آلین کیانی اپنی نگرانی میں پورے گھر کی صفائی کروانے کے بعد کچن میں مصروف تھی۔ آج اس کا ارادہ سب کچھ زارق کی پسند کے مطابق بنانے کا تھا۔ ارے واہ، مائی ہاٹ اینڈ سیکسی وائفی، کیا ہو رہا ہے آج آپ اور کچن میں؟ اٹس اسٹرینج۔ سالار دورانی جو کہ جاگنگ کرنے کے بعد روم میں گیا تو آلین کو کمرے میں نہ پانے کے بعد اسے ڈھونڈتا کچن میں آیا تھا۔ بالکل چپ، صبح صبح آپ کے ارادے بہت خطرناک لگ رہے ہیں مجھے مسٹر ہبی۔ یو مے ہیو ٹو گو ناؤ، آئی ایم لٹل بزی۔ آلین کیانی جو کہ ایک ایزی گاؤن پہنے کوکنگ میں مصروف تھی، سالار کو دیکھتے ہی اس نے جان چھڑانے والے انداز میں کہا تھا، مگر وہ سالار ہی کیا جو آلین کو کیانی پر اپنی شدت نچھاور کیے بغیر رہ سکے۔ سالار دورانی ادھر ادھر دیکھتا آگے بڑھا اور آلین کی کمر کے گرد اپنے ہاتھ باندھتے اس کی گردن پر اپنے ہونٹ ثبت کرتا اس کی دودھیا اور شفاف گردن پر اپنا لمس چھوڑنے لگا تھا۔ آلین کیانی تو اس کی لمس پر تڑپ اٹھی تھی۔ اس نے خود کو ڈھیلا چھوڑتے سالار کو اس کے کام کرنے دیا اور آنکھیں بند کیے سالار کے ہونٹوں کا لمس اپنی گردن پہ محسوس کرتی رہی۔ سالار کی انگلیاں آلین کے سینے پر حرکت کرتی نیچے بڑھ رہی تھیں۔ سالار کی انگلیاں آلین کے پیٹ پر حرکت کر رہی تھیں اور اس کے گاؤن کی ڈوری میں الجھی ہوئی تھی۔ آلین کیانی نے ہمت جمع کرتے پیچھے مڑتے ہی اپنے ہونٹ سالار کے ہونٹوں پر رکھ دیے تھے۔ کافی دیر تک سالار اور آلین اپنی سانسوں کا تبادلہ کرتے رہے۔
سالار اب آلین سے تھوڑا دور ہوا اور اس کے گاؤن کھولنے میں مصروف ہو گیا۔ آلین نے اپنا گاؤن کھولنے میں سالار کی مدد کی تو سالار نے اس کے گاؤن کی نوٹ کھولتا اب اس کے سینے پر ہاتھ پھیرنے لگا تھا۔ آلین روم میں چلے، سالار نے آلین کے کان کے پاس سرگوشی کرتے انداز میں کہا تھا۔ "نو سالار، ناٹ ناؤ۔ I want to make something special for my boy. Please give me some time." آلین نے انکار کرتے ہوئے سالار سے کہا، جس پر سالار لمب بھیجتا کچن سے باہر چلا گیا تھا۔ آلین گہری سانس لیتی خود کو نارمل کرنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ وہ سالار اور اپنے درمیان فاصلے کم کرنا چاہتی تھی، مگر ہر بار کی طرح یہ فاصلے بڑھتے جا رہے تھے۔ آلین سر جھٹکتے ہوئے اپنے کام میں مصروف ہو گئی تھی۔ آلین کیانی کا تعلق پاکستان کی سب سے بڑی جماعت سے تھا۔ اس کے والد اور چچا اپنے وقت کے مشہور سیاستدان رہ چکے تھے۔ آلین کیانی اکلوتی اولاد تھی، اس پر کسی قسم کی پابندیاں نہیں تھیں۔ بیجا آزادی نے اسے کافی خودسر بنا دیا تھا۔ آلین کیانی نے 20 سال کی عمر میں شوبز انڈسٹری میں قدم رکھا تھا۔ اس کے والد نے اکلوتی اولاد ہونے کی وجہ سے اسے کبھی بھی کسی بات سے نہیں روکا تھا، مگر اب بہت اچھے سے اس کی حدود بھی بتائی گئی تھی۔ حسن بے تحاشا، دولت اور لاکھوں کی تعداد میں مداحوں نے آلین کیانی کو مغرور بنا رکھا تھا، مگر اس کے باوجود ایک خوبصورت دل کی مالک لڑکی تھی۔ آلین کی صرف 2 بیسٹ فرینڈز تھیں، سامیہ شاہ اور سائمہ ملک۔ سامیہ شاہ کا تعلق ایک مذہبی گھرانے سے تھا، مگر اس کے باوجود آلین کیانی نے اس کی دوستی کو تسلیم کیا تھا۔ سامیہ شاہ مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی تھی، مگر آلین کیانی نے اس کا لائف سٹائل مینٹین کر رکھا تھا۔ وہ آلین کیانی کے مس فٹ کیے کپڑے شوق سے پہنتی تھی۔ سامیہ شاہ کی طبیعت میں لالچی پن اور حسد تھا۔ وہ بظاہر بہت نیک اور پرہیزگار تھی اور اسے اپنی عبادت پر بہت غرور تھا۔ عبادت پرست ہونے پر بہت غرور تھا۔ وہ اکثر اپنی باتوں سے آلین اور سائمہ کو نیچا دکھاتی، مگر آلین کیانی اسے نظر انداز کر دیتی تھی۔ لندن میں قیام کے دوران سالار درانی سے آلین کی ملاقات ہوئی اور وہ آلین پر دل و جان سے فدا ہو چکا تھا۔ سالار درانی اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس کی بہن شازیہ درانی کی شادی حیدر شاہ سے ہوئی تھی، جو شازیہ درانی کو باقی مردوں کی طرح پاؤں کی جوتی سمجھتے تھے۔ انہوں نے شازیہ کو کبھی وہ مقام نہ دیا جس کی وہ مستحق تھی۔ شازیہ درانی زیادہ تر اپنے والد کے پاس رہتی تھی۔ ان کا بڑا بیٹا زارق شاہ بھی اپنے نانا کے پاس ہی رہتا تھا۔ جب آلین کیانی سالار درانی کے ساتھ ریلیشن شپ میں آئی تو زارق حیدر کا خیال وہ خود ہی رکھتی تھی۔ شازیہ بیگم کی خرابی طبیعت اور ان کو اپنے میاں کے ساتھ ناچاکی نے ان کو ہمیشہ زارق سے لاپرواہ رکھا۔ وہ اس سے مکمل طور پر غافل ہو چکی تھی۔ آلین کیانی اپنی اتنی ٹف روٹین کے باوجود زارق کے لیے ٹائم نکالتی تھی، اور پھر ایک حادثے نے آلین کیانی کو ہر شے سے، ہر رشتے سے غافل کر دیا اور اسے دنیا سے بے خبر کر دیا۔ ایسے میں سالار درانی اور زارق شاہ 2 لوگ تھے جو آلین کو دوبارہ زندگی کی طرف لے آئے تھے، اور آلین کیانی اس بات کو مانتی تھی۔ زارق شاہ حیدر شاہ آلین کیانی کے لیے کیا تھا، یہ بات زارق حیدر شاہ خود بھی بخوبی جانتا تھا۔ آلین کیانی ڈریسنگ کے سامنے کھڑی اپنے میک اپ کو آخری ٹچ دے رہی تھی جب انوت درانی کمرے میں آئی تھی۔ "ماما، آپ کہیں جا رہی ہیں؟" انوت اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ "نہیں، میں نہیں جا رہی ہوں، بلکہ کوئی گھر آ رہا ہے میرے۔" آلین کے چہرے پر ایک سکون تھا، ایک چمک تھی جو اس کے چہرے کو رونق بخش رہی تھی۔ انوت نے دل ہی دل میں اپنی ماں کی دائمی خوشیوں کے لیے دعا کی۔ "اوکے ماما، پھر میں پاپا کے ساتھ جا رہی ہوں کہیں۔ وی آر انوائٹڈ." انوت نے آلین کو آگاہ کرتے ہوئے کہا تھا اور اسے ملتے ہوئے کمرے سے چلی گئی تھی۔ آلین تیار ہو کر ہال میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ انتظار کی گھڑیاں کتنی طویل اور کٹھن ہوتی ہیں، یہ بات آج آلین کیانی کو معلوم ہوئی تھی۔ آسمان پر ابر خوب برس رہا تھا۔ میجر زارق حیدر اپنی ذاتی گاڑی میں بیٹھا گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ رات اس کی انوت درانی کو یاد کرتے گزری تھی۔ وہ اپنی کیفیت سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر سب کچھ جان کر انجان بننا میجر زارق کی مجبوری تھی۔ اسے اپنی اس قدر بے بسی پر طیش آنے لگا تھا۔ وہ بہت کچھ سوچتا ہوا آلین کے پاس جا رہا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ اس کے پاس الفاظ کم پڑ جائیں گے، وہ خود کو ڈیفائن نہیں کر پائے گا۔ ڈیم اٹ! اس نے زور سے اپنا ہاتھ ڈیش بورڈ پہ مارا تھا۔ اس کی گاڑی کا رخ شہر کے پوش ایریا کی طرف تھا۔ آدھے گھنٹے کی ڈرائیونگ کے بعد وہ اپنی مطلوبہ لوکیشن پہ پہنچا تھا، جہاں سے وہ دلکش حسینہ سیاہ کیجول میکسی میں ریڈ لائننگ کوٹ کندھوں پہ ڈالے، سیاہ گلاسز لگائے، ہلکے میک اپ میں بھی کلاسی اور گارجس لگ رہی تھی، اور میجر زارق کو ایک بار پھر اس کی خوبصورتی کا قائل ہونا پڑا تھا۔
मेजर जाविक मुस्कुराए सा उसे देखता गाड़ी से निकला था। अनूप दुरानी शेड के नीचे खड़ी बारिश देख रही थी और उस मौसम को एंजॉय करना चाहती थी, मगर वो किसी फंक्शन में इनवाइटेड थी, इसलिए तमाम तर ख्वाहिश का गला घोंटते वो बारिश को सिर्फ देख रही थी। मेजर जाविक को, जो कि एक नफीस शख्सियत का मालिक था, अपनी तमाम तर मर्दाना वजाहत और गरूर की परवाह किए बगैर मुस्कुराए सा अनूप दुरानी की तरफ कदम उठाने लगा था। अनूप ने जैसे ही किसी की नज़रों की तपिश अपने चेहरे पर महसूस की तो नजरें उठाती सामने देखा। सामने ही शख्स अपनी मर्दाना वजाहत के साथ खड़ा उसे घूर रहा था। अगर कोई और लड़की होती तो ज़रूर मेजर जाविक की तरफ कदम उठाती, मगर यहाँ मुकाबिल अनूप दुरानी थी, जिसे अपने हुस्न पर मान था तो अपनी इज़्ज़त और वक़ार पर हर चीज़ से बढ़कर था। वो मेजर जाविक को नज़रअंदाज करती गाड़ी की तरफ बढ़ी थी। मेजर जाविक को अपना यूं नज़रअंदाज होना एक आंख ना भाया। वो तो एक ही जज्ब अनूप के सामने खड़ा हुआ। अनूप ने नज़र उठाकर जाविक की तरफ देखा और फिर एक तंज़िया मुस्कुराहट उसके लबों को छूकर गुजरी थी। उफ, ये पाकिस्तानी मर्द जहाँ भी अकेली लड़की देखते हैं मुंह से राल टपकाना शुरू कर देते हैं, कुत्ते की तरह ललचाई नज़रों से देखना शुरू कर देते हैं। अनूप दुरानी के बाद मेजर जाविक की नाकों कारी ज़रब लगा चुकी थी। वो अपना गुस्सा दबाता अनूप की तरफ बढ़ा था। अनूप, बिहेव योरसेल्फ। मेजर जाविक ने अनूप को कंधों से पकड़कर अपने करीब किया था। मेजर जाविक की मजबूत उंगलियां अनूप के कंधे को चुभो रही थी, मगर वो जब्त करती बोली, साईं, लीव मी अलोन। आप जैसे पहले छोड़कर चले गए थे हमें, अब भी चले जाएं। नफरत से है हमें आपसे साईं, नफरत है हमें आपकी इस शराफत का लिबादा ओढ़े बेगैरत और दलाल ख़ानदान से। अनूप के लहजे की सख्ती ने मेजर जाविक को शर्मिंदा किया, मगर वो अपनी शर्मिंदगी को पर से पर्दा डालता आगे बढ़ा और अनूप के खूबसूरत होंठों पर अपने होंठ सब किए। काफ़ी देर वो उसकी सांसें चुराता रहा। अनूप ने जाविक को कमर से पकड़ लिया। थोड़ी बाद जाविक ने उसकी जान बख्शी की और अब अनूप के निचले होंठ पर अपना अंगूठा रगड़ते बोला, कसम है मुझे इन लबों की शीरी जाम की, इस दिलकश शराबे की ये नफ़रत मोहब्बत बल्कि इश्क में ना बदली तो जाविक हैदर शाह नाम नहीं मेरा। माय बारबी। मेजर जाविक के चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट ने अनूप दुरानी को हैरान किया, मगर वो खुद को कंपोज करती वक्त इतना बोली थी, इन योर ड्रीम्स साईं। अनूप ने जवाब दिया था। अनूप के तंजिया जवाब पर मेजर जाविक ने उसके गाल थपथपाकर अंदर की तरफ बढ़ गया था। मेजर जाविक जैसे ही दुरानी हाउस के हॉल में पहुंचा तो सामने ही आलीन को अपना मुंतज़िर पाया। आलीन के आने आगे बढ़ते उसके गले लगी थी। मेजर जाविक ने अनूप की पेशानी पे बोसा दिया था। आई रियली मिस यू आनी, मेजर जाविक ने मोहब्बत भरे लहजे में आलीन से कहा था। अरे तुम्हारे कपड़े गीले हो गए, आलीन परेशानी से बोली थी। कोई बात नहीं, ड्राई हो जाएंगे। मेजर जाविक जैकेट उतारता स्टैंड पर टांगते हुए स्टैंड पे टांग लटकाते हुए बोला, रुको तुम्हारे लिए ड्रेस लेके आती हूँ, तुम चेंज कर लो। अली ने जाविक से कहा। वो जैसे ही मुड़ी, जाविक ने उसका हाथ थाम लिया। नो नीड, आप बस यहाँ बैठे मेरे पास, जाविक ने मान से कहा था। अली ने उसकी तरफ देख के मुस्कुराई थी। वैसे आप मशरकी लिबास में ज़्यादा अच्छी लगती हैं, मेजर जाविक ने सताइशी अंदाज में कहा था। अली ने ब्रांडेड शलवार कमीज़ पहन रखा था। उसने ये ड्रेस मेजर जाविक के एहतराम में पहना था। वो वेस्टर्न ड्रेस पहनने की आदी थी, उसे लोगों की नज़रों की परवाह ना होती थी, मगर मेजर जाविक वो वाहिद शख्स था जिसके सामने वो खुद को उसकी पसंद के मुताबिक ढालती थी। आनी ने जाविक के बूट देखे, वो तो गंदे हो चुके थे। वो ज़मीन पर बैठी जाविक के बूट अपने दुपट्टे से साफ कर रही थी। आनी क्या कर रही हैं? मेजर जाविक शौक से उसे दूर हुआ था। तुम वो वाहिद शख्स हो जाविक जिसके जूते की धूल आनी अपने दुपट्टे से साफ करना चाहती है। आनी के अल्फाज मेजर जाविक को हैरान कर गए थे। वो उसके पास ज़मीन पे घुटनों के बल बैठा और उसके कंधों से उसे थामते हुए बोला, आप जानती हैं आनी, आप वाहिद वो औरत है जिसे मेजर जाविक कभी अपने कदमों में नहीं बिठा देख सकता। आप मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हैं और आप मेजर जाविक के दिल के ख़ास कोने में बड़े तराक से रहती हैं आनी। मेजर जाविक ने आलीन के हाथों को थाम लिया था। आलीन की आंखों में आंसू आने लगे थे, जिसे मेजर जाविक ने अपने पोरों से चुन लिया था। ओह, वेरी इमोशनल सीन। मरिहा दुरानी की आवाज़ पर दोनों चौंक कर उसे देखने लगे, जो उनके पीछे खड़ी एक अदा से अपने कमर पर हाथ रखे खड़ी थी। आई डोंट लाइक टू इमोशनल सीन्स, प्लीज़ कट द सीन। मरिहा दुरानी अपने हाथों को झाड़ती उन दोनों के गिर्द घूमते हुए बोली थी। ड्रामेबाज लड़की। मेजर जाविक ने उसके कान पकड़े थे। ओ जाविक भैया, लीव मी प्लीज़,
اٹس ہرٹنگ، مدیحہ اداکاری کرتی ہوئی بولی تھی۔ اس کے بچکانہ انداز پر میجر زاوق اور علین دونوں مسکرائے تھے۔ وہ ان دونوں کے درمیان اپنی جگہ بناتی اپنا ایک بازو زاوق کے بازو میں ڈالے، دوسرا بازو علین کے بازو میں ڈالے چلنے لگی تھی، اور اب اس کی نان سٹاپ باتیں شروع ہو چکی تھی۔ مائی ہیپینس ٹاکٹیو مشین۔ میجر زاوق اس کی طرف دیکھتے ہوئے بڑے مان سے بولا تھا، جس پر مریحہ دورانی اس کے کان میں سرگوشی کرتے بولی تھی، بھیا آپ نے لپسٹک کب سے لگانا شروع کی؟ مریحہ نے ایک آنکھ دپاتے ہوئے زاوق کے کان میں سرگوشی کی، جس پر زاوق سر پٹا کر رہ گیا تھا۔ کچھ یہ پتہ نہیں۔ سیریسلی مریحہ، تم میری ریکنگ کر رہی ہو؟ زاوق نے اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا تھا۔ مریحہ نے میک اپ وائپ اس کی طرف بڑھاتے کہا، اس سے پہلے ماما ایموشنل سین سے نکل کر آپ کی ریکنگ سٹارٹ کر دیں، اس لپسٹک کے نشان کو صاف کریں۔ ہاں ہاں ہاں، مریحہ نے اسے خطرناک دھمکی دی۔ میجر زاوق بھاگتے ہوئے کمرے میں گھس گیا۔ اف، یہ ماں بیٹیاں مل کر پاگل کر دیں گی مجھے۔ میجر زاوق آئینے کے سامنے کھڑا میک اپ وائپ سے لپسٹک صاف کرنے لگا جو اس کے ہونٹوں پر لگی ہوئی تھی۔ اسے وہ منظر یاد آیا تو اس کے دل میں اپنی بازیابی کو حاصل کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا، یہ سوچے بغیر کہ وہ زائم شاہ کے ساتھ کتنا برا کرنے والا ہے۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا، فقط موبائل کی لائٹ آن تھی۔ کمرے میں روشنی کی ایک لکیر تھی۔ وہ لڑکی اپنے عاشق کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی۔ ہنی، تمہیں ایک تصویر بھیجوں گا، بتانا کیسی لگی، اس لڑکے نے کمینگی سے کہا تھا۔ اوکے، آئی ایم ویٹنگ، لڑکی نے اسے جواب دیتے فون بند کیا تھا۔ کچھ سیکنڈ بعد اس کے فون پر نوٹیفیکیشن ٹون آئی، جس پہ اس نے جیسے ہی اوپن کیا تو دیکھ کے حیران ہوئی۔ یہ رومانٹک ویڈیو تھی۔ لڑکی شرم سے لال چہرہ لیے لڑکے کو کال کرتی ہے۔ یہ کیا بھیجا تم نے؟ لڑکے کے پوچھنے پر لڑکا نروٹھے لہجے میں بولا، او کم آن ہنی، یہ وہی ہے جو میں اور تم کرنا چاہتے ہیں، بس لڑکا لڑکی کی جگہ خود کو اور مجھے امیجن کرو۔ لڑکے نے لڑکی سے کہا۔ وہ بہت شاطر دماغ تھا، لڑکیوں کی نفسیات کو سمجھتا تھا، اور وہ اس لڑکی کو بھی ٹریک پر لانا چاہتا تھا، مگر اس کے لیے صحیح وقت کا انتظار کر رہا تھا۔ لڑکی اس ویڈیو میں موجود لڑکا لڑکی کی جگہ خود کو امیجن کرنے لگی اور پھر اس سے اور بولڈ ویڈیوز مانگی۔ آہستہ آہستہ لڑکا اسے بولڈ ویڈیوز کی طرف لانے لگا، اور اب لڑکی کو لت لگ چکی تھی۔ وہ ہر رات اپنے کمرے میں ان ویڈیوز کو دیکھ کر اپنی جذبات کو تسکین کرتی تھی۔ آج بھی وہ اس شیطانی عمل میں مصروف تھی جب اس کی ماں اس کے کمرے کے باہر کھڑی آوازیں دیتی رہی، مگر وہ لڑکی اپنی ماں کو نظر انداز کرتی، لڑکی کی ہدایت پر عمل کرتی رہی، ساتھ ہی ویڈیوز دیکھتی رہی، اور اپنی عزت کو پامال کرنے کی طرف پہلا قدم بڑھا چکی تھی۔ وہ سیڑھیاں اترتا ڈائننگ ہال میں بڑی بے نیازی سے قدم رکھتا سب کی طرف ایک نظر دیکھتے بولا، ہیلو ایوری ون، اوپس، السلام علیکم۔ سدید شاہ، جو کہ سب کو اپنے مخصوص سٹائل میں مخاطب ہوا کرتا تھا، دادی کے گھورنے پر سلام کرتا کرسی گھسیٹتا بیٹھ گیا تھا۔ اور کیسی چل رہی ہے روٹین؟ کیا ارادے ہیں موصوف کے؟ حیدر شاہ اپنے بیٹے کو کھانے میں مصروف دیکھ کے بولا تھا، کچھ خاص نہیں، ابھی تو CSS کی تیاری کر رہا ہوں، میرا ارادہ آگے چل کے بیوروکریسی میں جانے کا ہے۔ اس کے انکشاف پر شازیہ بیگم کے کہنے پر سب نے چونک کر دیکھا تھا۔ CSS کیوں؟ فیملی بزنس کیوں نہیں؟ حیدر شاہ نے حیرانگی سے اپنے بیٹے سے پوچھا تھا۔ ایسے ہی میرا دل چاہ رہا ہے، سدید شاہ نے سرد لہجے میں حیدر شاہ کو خاموش کر دیا تھا۔ وہ عمر کے اس حصے میں اپنی اولاد کے سامنے شدید شرمسار تھے۔ زاوق پھر بھی ان کا احترام اور عزت کرتا تھا، مگر سدید شاہ اپنی ماں کے علاوہ شاہ ہاؤس کے کسی بھی فرد سے کلوز نہ تھا۔ سدید، ایک بار پھر سوچ لو، بی جان نے حیدر کی پوزیشن کو سمجھتے ہوئے سدید سے کہا تھا۔ جب چاچو نے یہ فیلڈ جوائن کیا تھا تب آپ لوگوں نے ان کو بھی ایسے ہی ٹوکا تھا۔ وہ جو فش کو فارک سے کھانے کی کوشش کر رہا تھا، جلاتے ہوئے فورک پلیٹ میں رکھتے ہوئے بولا تھا۔ سدید، تم جانتے ہو سسٹم میں کتنی تبدیلیاں اور خرابیاں آ چکی ہیں، تب وقت اور تھا اور اب اور ہے۔ بی جان نے اسے اپنے دل سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ اب چھوڑے نہ دادو، ہمارا سدید ان خرابیوں کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا، اور یہ تبھی ممکن ہے جب وہ اس سسٹم کا حصہ بنے گا۔ التفات شاہ نے موضوع کو بدلنے کے لیے اپنی بات کا آغاز کیا تھا۔ ریئلی کزن، آر یو سیریس؟ ہاں ہاں ہاں، تم سے کس نے کہا کہ میں سسٹم میں چینجنگ کے لیے سسٹم کا حصہ بننا چاہتا ہوں؟ نو ڈیئر کزن، میں سسٹم کو انجوائے کرنے کے لیے، آسان لفظوں میں عیاشی کے لیے جوائن کرنے والا ہوں۔ یو نو واٹ، ایک ڈی سی سے لے کے آئی جی تک ہر
رینک کے شخص کو پروٹوکول الگ سے ملتی ہے، ساتھ ہی گورنمنٹ کی طرف سے ملنے والی مراعات سے ان کا لائف سٹائل بادشاہوں کی طرح ہوتا ہے۔ اب تم ابتہاج چاچو کو دیکھ لو، وہ اپنے شہر کے بےتاج بادشاہ ہیں، اور کوئی بھی شخص ان کے شہر میں ان کی مرضی کے بغیر سانس نہیں لے سکتا۔ مجھے بھی بس پروٹوکول اور پاور چاہیے۔ رہی بات بزنس کی، تو بزنس کر کے میں پیسہ کما سکتا ہوں، پاور نہیں۔ اینڈ آئی وانٹ ٹو بی پاورفل، اور پاور مجھے اس فیلڈ میں آسانی سے مل سکتی ہے۔ صدیق شاہ کی آنکھوں میں پاور حاصل کرنے کا ایک جنون تھا، اور وہ اس جنون میں حد سے گزر جانا چاہتا تھا۔ پہلی بار بی جان کو اپنی ہی اولاد سے خوف آنے لگا تھا۔ اس پاور کی لت نے پہلے بھی بہت سی زندگیاں برباد کی تھیں، جانے اب کیا ہونے والا ہے۔ وہ دل ہی دل میں اللہ سے بہتری کی دعائیں کرنے لگی تھی۔ زاوق، مجھے تم سے ایک ہیلپ چاہیے۔ آج عزائم شاہ نے زاوق کو کال کی۔ زاوق ابھی بھی آلین کے ساتھ پورے دن گزار کر گھر لوٹا تھا جب عزائم کی کال نے اسے حیران کیا تھا۔ ہاں بولو زائم، از ایوری تھنگ اوکے؟ زاوق نے زائم سے پوچھا تھا۔ زاوی، ایکچولی میری کانٹریکٹ ایک کمپنی سے ہوا ہے، میں اس کا برانڈ ایمبیسڈر تھا، مگر مجبوری کے تحت میں پاکستان نہیں آ سکتا، اور یہ برانڈ مجھے کچھ اسپانسر کرتا رہا ہے۔ پلیز تم وہاں جا کر میری جگہ ماڈلنگ کر لو، پلیز زاوق۔ بٹ میں ایسے کیسے؟ میں تمہاری طرح ہینڈسم بالکل نہیں ہوں، میجر زاوق نے انکار کرتے ہوئے کہا تھا۔ یو ہیو فوٹوجینک فیس زاوق۔ عزائم شاہ زاوق کی تصویروں کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، جو اپنے سامنے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر دیکھ رہا تھا۔ عزائم نے زاوق کو قائل کرنے کی کوشش کی تھی۔ زاوق اس کو انکار نہ کر سکا اور عزائم کے سینڈ کیا ایڈریس پر پہنچ گیا، جہاں سب لوگوں نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا تھا۔ اس نے فوراً اس سے کپڑے چینج کیے، اور ذرا سے میک اپ کے بعد زاوق حیدر اپنی لکس دیکھ کر حیران ہو گیا تھا۔ وہ عزائم شاہ کی کاربن کاپی لگ رہا تھا، اور کسی کے لیے بھی دونوں میں فرق کرنا آسان نہ تھا۔ تھینک گاڈ، ایسے تو اگر حویلی والوں کو بھی پتہ چلے تو بھی اس کے لیے پہچاننا مشکل ہو۔ اب زاوق مطمئن سا بیٹھا ادھر ادھر دیکھنے لگا تھا۔ سر، لیڈی ایمبیسڈر بس آتی ہی ہوں گی، اس کے اکتائے چہرے کو دیکھتے ایک آرٹسٹ نے بولا تھا۔ زاوق نے سر ہلایا۔ تھوڑی دیر بعد انور بلیک انڈین ساڑی سٹائل پہنے، ہیوی میک اپ میں، بال کھولے انٹر ہوئی۔ میجر زاوق ایک بار پھر مسمرائز ہوا تھا۔ انور زاوق کو وہاں دیکھ کر حیران نہ ہوئی تھی، اسے عزائم سب کچھ کال پہ پہلے ہی بتا چکا تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے سے کوئی بات نہ کہی۔ اب زاوق اور انور لاج میں پہنچے تھے، جس کو بہت خوبصورتی سے ڈیکوریٹ کیا گیا تھا۔ ذرا آپ میم کی کمر میں ہاتھ ڈالیں اور ان کی طرف محبت سے دیکھیں۔ کیمرہ مین ان دونوں کو پوز سمجھا رہا تھا، جسے دونوں خاموشی سے سن رہے تھے۔ کیمرہ ایکشن سٹارٹ۔ بیک گراؤنڈ میں میوزک چل رہا تھا، جسے وہ دونوں محسوس کر رہے تھے۔ میری پہلی محبت ہے، میری پہلی یہ چاہت ہے، میری اتنی سی حسرت ہے، گلے لگ جا نہ جا۔ اب میجر زاوق انور کی پشت پہ کھڑا ہوا، اس کے ویسٹ پر دونوں ہاتھ رکھے اسے اپنی طرف کھینچتا، جس پر انور اس کی طرف دیکھنے لگی، اور پھر دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں گم مکمل، پھر ایک دوسرے کے سر میں جکڑے ہوئے تھے۔ تیری باہوں میں راحت ہے، تیری زلفوں میں جنت ہے، میری اتنی سی حسرت ہے، گلے لگ جا نہ جا۔ سلگے سلگے بدن ہے، الجھے الجھے سے من ہے، بڑھتی جاتی ہے تن کی پیاس، بہکی بہکی ہے راتیں، مہکی مہکی ہے سانسیں، رہنا رہنا تو دل کے پاس۔ اب زاوق نے کمر سے پکڑتے انور کا رخ دیوار کی جانب کیا، اور خود اس کی پشت پر کھڑا اس کی کمر پر اپنی انگلیاں پھیرنے لگا تھا۔ اس قدر بولڈ فوٹو شوٹ پر پروڈیوسر بھی حیران سے انہیں دیکھنے لگا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں مکمل مدہوش ہو چکے تھے۔ زاوق حیدر نے انور کا رخ اپنی طرف کیا اور اسے کمر سے پکڑے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ انور نے اپنی باہوں کا آثار ان کی گردن کے گرد بنایا، اور زاوق نے اپنی ناک انور کی ناک سے ٹکرائی تھی۔ تو اگر سامنے ہو تو میں خود کو کیسے رکھ پاؤں ہوش میں؟ ڈرتا ہے دل یہ خطا کر نہ بیٹھے جوش میں۔ بدلا بدلا ہے موسم، پگھلا پگھلا ہے یامن، جاگے جاگے ہیں اب احساس۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں گم بولڈ شوٹ میں مصروف تھے، اس بات سے بے خبر کہ وہاں ان کے علاوہ کئی لوگ ہیں۔ اوکے گائز، یو ڈیڈ یور بیسٹ۔ پروڈیوسر ان دونوں کی حالت سمجھتے، صورتحال پر قابو پاتے انہیں ہوش میں دلاتے ہوئے بولا تھا۔ انور پہلے ہوش میں آئی اور خود کو کمپوز کرتی زاوق سے بولی تھی، زاوق شوٹ ہو چکا ہے، میری کمر سے ہاتھ ہٹائیں۔ انور نے ایک ایک لفظ چھپاتے ہوئے کہا تھا، مگر وہ اپنی دھڑکنوں کو نارمل کرنے کی کوشش کرتی رہی، جو کہ زاوق کی زیرک نظروں سے پوشیدہ نہ رہ سکا تھا۔ I will bound you make a love with me انور دورانی۔
میجک جاری کے کہتے ہوئے آگے بڑھا جب انود کی آواز اس کے کان سے ٹکرائی تھی۔ میں اور محبت ایک دوسرے کے لیے نہیں بنے سائیں، اور ویسے بھی آپ جیسے عظیم انسان مجھ جیسی بدکار لڑکی کے ساتھ ریلیشن بناتے محبت کرتے اچھے نہیں لگیں گے۔ آلین کے لہجے کی کاٹ کو میجر زاویر نے محسوس کیا، مگر وہ کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ ایک گونج اس کے کانوں میں گونجی تھی، بدکار، بدکار۔ بلیک بیک لیس ساڑی پر کھلے لمبے بال کرل کیے، ایک کندھے پر ڈالے، سرخ لپسٹک سے سجے ہونٹ اور ہونٹوں کے پاس تل، سبز آنکھیں، گھنی مڑی پلکیں، دراز قد کی آلین کیانی خوبصورتی کے ساتھ ایک پروکار شخصیت کی حامل عورت تھی۔ وہ اپنے سجے سورے روپ کو آئینے میں دیکھ کر اپنا تنقیدی جائزہ لیتی، اب صوفے پہ بیٹھی اپنے جوتوں کی سٹریپ بند کرنے میں مصروف تھی۔ اس کا ذہن مکمل طور پر الجھا ہوا تھا، کیونکہ کل رات زاوق نے اسے کال کر کے سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ سالار دورانی کے ساتھ ناانصافی کر رہی ہے، مگر آلین سب کچھ سمجھنے کے باوجود اپنے دل کے ہاتھوں بے بس تھی۔ وہ چاہ کر بھی سالار کی حق تلفی سے باز نہ آئی تھی۔ آج صبح سالار انود اور مریحہ کو لے کر گھومنے چلا گیا تھا، لیکن آلین نے معذرت کر لی تھی۔ وہ آج کسی کالج کے افتتاح کی تقریب میں مدعو تھی۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی جب فون کال نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ سائمہ کالنگ لکھا دیکھ کر اس کے چہرے پر محبت سی مسکراہٹ آئی تھی۔ اس نے جلدی سے کال ریسیو کی تھی۔ ہیلو مائی ڈارلنگ، ہاؤ آر یو؟ آج مجھ غریب کی کیسے یاد آئی؟ آلین کیانی نے ایک ساتھ کئی سوال کیے تھے۔ اس کے انداز پر دوسری طرف سائمہ مسکرائی تھی۔ میں ٹھیک ہوں میری جان، تم بتاؤ، اور غریب؟ اور تم؟ ہاں ہاں ہاں، یہ تو سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ آلین کیانی ایک غریب عورت ہے، سائمہ نے کھلکھلاتے ہوئے کہا، مگر آلین اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے بولی، کیا کام تھا سائمہ؟ کال کس کے لیے کی ہے؟ آلین کے دو ٹوک لہجے نے سائمہ کو حیران کر دیا تھا۔ آلین، کیا مجھے کام ہوگا تو میں کال کر سکتی ہوں؟ لائک سیریسلی آلین؟ سائمہ شوق سی بولی تھی۔ مجھے بات بتاؤ سائمہ، میں لوگوں کو جس آنکھ سے دیکھتی ہوں تم نہیں دیکھ سکتی۔ میں جانتی ہوں کون کب کیسے اپنے مفاد کے لیے ہمیں استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آلین کیانی نے تلخی سے کہا۔ اس کی تلخی کو محسوس کرتے سائمہ نے اپنا سر دیوار سے ٹکایا اور گلاس وال سے اپنی آنسوؤں سے لبریز آنکھوں سے شہر کو دیکھنے لگی تھی۔ اس کی دوست آلین ہر رشتے کو لے کر اتنی تلخ ہو جائے گی، بدگمان ہوگی، یہ اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ آلین، عزائم پاکستان آنا چاہتا ہے۔ سائمہ نے اس کے دل کی بات بول دی تھی اور اب آلین کی جانب سے جوابی حملے کے لیے خود کو ذہنی طور پر تیار کر چکی تھی۔ ٹھیک ہے، اسے بھیج دو، میں عزائم شاہ بخاری کی عزت اس کی شان کے مطابق کروں گی۔ آلین کیانی نے بولتے ہی کال کاٹ دی تھی، اور وہ عزائم شاہ کو جانتی تھی، انتہا کا خوبرو مرد، خوبصورت گہری سبز آنکھوں والا عزائم شاہ، شاندار پرسنالٹی کا مالک، اسے کسی کی یاد دلاتا تھا۔ وہ ہر ممکن کوشش کرتی کہ عزائم شاہ سے اوائڈ کرے، مگر وہ انود کا دوست ہونے کی حیثیت سے اسے کئی بار مل چکا تھا۔ آلین کیانی کو عزائم کے اس خوبصورت چہرے سے شدید نفرت محسوس ہوتی تھی، مگر وہ چاہ کر بھی کبھی اظہار نہیں کر سکی تھی۔ اس سے نفرت کی دو وجوہات تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ایک بے قصور لڑکا ہے، اس کا آلین کے ماضی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ فقط کسی سے چہرے میں، عادات میں مماثلت کی بنا پر اسے نفرت کرتی تھی، اور سب سے بڑی وجہ تھی اس کی بیٹی۔ عزائم شاہ اس کی بیٹی کے دل پہ راج کرتا تھا، اور یہ وہ اہم بات تھی جو آلین کیانی کو سخت ناپسند تھی۔ وہ کسی صورت اپنی بیٹی کو عزائم شاہ کے ساتھ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ آلین کیانی اپنی بیٹی کے جذبات سے مکمل طور پر واقف تھی، مگر اس کے باوجود وہ اس کے سامنے یوں پوز کرتی جیسے وہ اپنی بیٹی کے جذبات سے سراسر لاعلم ہے۔ دوسری جانب صاحبہ نے جب عزائم سے آلین کے ساتھ کی گئی کال کا ذکر کیا تو اپنی ماں کی بات سن کر حیران ہوا۔ وہ آپ سے کس نے کہا میں پاکستان جانا چاہتا ہوں؟ ماما، آپ جانتی ہیں میں آلین آنٹی مجھ سے نفرت کرتی ہیں، اس کے باوجود آپ مجھے اس کے گھر بھیج رہی ہیں۔ عزائم نے اپنی ماں سے استفسار کیا تھا۔ آلین کی نفرت بے بنیاد ہے عزائم، اور میں آلین کی نفرت کی وجہ سے تمہاری اور انود کی لائف سپوائل نہیں ہونے دوں گی۔ تم جاؤ، آنی کو میں منا لوں گی، اسے احساس دلاؤ کہ تم میں اور ابتہاج میں فرق ہے، تبھی وہ تمہیں اور انود کے بارے میں صحیح ڈیسیژن لے گی۔ سائمہ شاہ نے اپنے بیٹے کو سمجھاتے ہوئے کہا تھا۔ نو ماما، آلین آنٹی کو اگر مجھ سے نفرت کر کے سکون ملتا ہے تو مجھے ان کی نفرت قبول ہے۔ آخر کو ابتہاج شاہ کا بھتیجا ہوں، کچھ تو سزا ملنی چاہیے مجھے،
اور رہی بات انود کی، میں عزائم شاہ بخاری خود کو انود سالار کے درانی کے قابل نہیں سمجھتا۔ میرا خاندان جو زیادتی اس کی ماں کے ساتھ کر چکا ہے، اس کے بعد میرا نہیں خیال کہ انود سالار درانی مجھ پہ یا میرے خاندان پہ تھوکنا بھی پسند کرے گی۔ عزائم شاہ یہ کہتے ہوئے وہاں سے چلا گیا تھا۔ وہ اپنی محبت سے دستبردار ہوا تھا۔ وجہ صرف اس کا خاندان نہیں تھا، بلکہ سب سے بڑی وجہ انود اور زاوق کی جذباتی وابستگی تھی۔ اس نے رات ہی فوٹو شوٹ میں دیکھا کہ وہ محبت کرنے والا شخص تھا۔ میجر زاوق کی آنکھوں میں انود کے لیے جذبات اور محبت دیکھ چکا تھا، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ شاہ خاندان میں وہ مقام انود کو عزائم کی بیوی بن کر نہیں مل سکتے جو میجر زاوق کی بیوی بن کے ملیں گے۔ عزائم شاہ اپنی محبت کو آباد کرنے کے لیے خود کو برباد کرنے کا فیصلہ لے چکا تھا۔ کیسا عاشق تھا وہ! اپنے دل کی دنیا اور اپنے ہی ہاتھوں ویران کرنے والا تھا۔ جانے اب قسمت کس کا ساتھ دینے والی ہے۔ درانی ہاؤس کو خوب روشنیوں سے سجایا گیا تھا۔ شہر کی تمام کریم موجود تھی۔ سیاستدان، بیوروکریٹس، بزنس ٹائکونز اس پارٹی میں موجود تھے، مگر خاندانی روایات کو مد نظر رکھتے ہال کو 2 پارٹس میں سجایا گیا تھا۔ ایک طرف مردوں کا انتظام تھا، دوسری جانب عورتوں کا۔ یہ پارٹی شاہ درانی کے بیٹے سالار درانی کی منگنی کی خوشی میں رکھی گئی تھی۔ اسٹیج پر بیٹھے سالار درانی وائٹ شلوار قمیض کندھے پر شال ڈالے، بائیں ہاتھ میں رسٹ واچ پہنے، بالوں کو جیل سے سیٹ کیے بہت خوبرو لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے کی خوشی اور طمانت نے اسے اور وجیح بنا ڈالا تھا، جبکہ اس کے دائیں جانب آلین کیانی وائٹ میکسی زیب تن کیے، بالوں کو کرل کیے، اپنے ایک کندھے پہ ہاتھ پر ڈالے نظر لگ جانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی۔ پورے ہال کی ستائشی نظریں اس کپل کی طرف تھی۔ آلین کی گود میں دوست زالہ زاوق شاہ بیٹھا اسے بہت دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ آلین بھی ساری دنیا سے اکثر بے خبر زاوق کے معصوم چہرے کو تکنے میں مصروف تھی۔ اسے وہ بچہ ہر چیز سے بڑھ کر عزیز تھا، اور زاوق تو شازیہ بیگم سے زیادہ آلین کے ساتھ رہتا تھا۔ سب لوگ خوش خفیوں میں مصروف تھے جب شاہ درانی آگے بڑھتے مخاطب ہوئے تھے۔ آلین سالار، کیا خیال ہے رسم شروع کی جائے؟ آلین نے اپنی دوست سائمہ اور زامیہ کی جانب دیکھا جو کہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ پاپا آپ تھوڑا سا ویٹ کر لیں، وہ بس آنے والا ہے۔ سالار کے کہنے پر آلین نے نظروں کا رخ سالار کی طرف کیا تھا۔ اس کے چہرے پر ناسمجھی کے تاثرات دیکھتا سالار مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے بولا تھا، ویٹ ہنی، سم ون ویری اسپیشل از کمنگ ان دس ایونٹ۔ سالار درانی کے کہنے پر آلین سر ہلاتی زاوق کی طرف متوجہ ہوئی، جو اپنے ہاتھ اس کی ٹھوڑی پر رکھے اسے اپنی بات سمجھانے کی کوشش میں مصروف تھا۔ اچانک سے ہال کی لائٹس آف ہوئیں اور ڈھول کی تھاپ پر رقص کرتا ایک شخص ہال میں انٹر ہوا دکھائی دیا۔ کیمرے کی لائٹس آن کی گئی، تمام لائٹس کا فوکس اس شخص کی طرف ہوا جو بڑی مہارت سے ڈھول کی تھاپ پر رقص کرتا سب کو اپنی طرف متوجہ کر چکا تھا۔ اینڈ سم ون اسپیشل از ہیئر، سالار درانی نے آلین کے کان میں سرگوشی کی۔ آلین نے بھی سامنے دیکھا اور وہ دیکھتی رہ گئی۔ سیاہ شلوار قمیض میں سیاہی چادر کندھے پر لٹکائے، پاؤں میں پشاوری چپل پہنے، براؤن بال، گہری سبز آنکھیں، ستواں ناک، کلین شیو کیے، وہ شخص انتہا کی سوبر پرسنالٹی کا مالک ابتہاج شاہ تھا۔ آلین کیانی نے اس سے بڑھ کر حسین مرد نہیں دیکھا تھا۔ وہ مسمرائز سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ ابتہاج شاہ اپنی پرسنالٹی کے وجہ سے پورے ہال کا مرکز نظر بن چکا تھا۔ ابتہاج شاہ لندن سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد کی بجائے بزنس اور سیاست اور بیوروکریسی میں انٹرسٹڈ تھا۔ سی ایس ایس کا امتحان شاندار رزلٹ سے پاس کرنے کے بعد وہ اپنے ہی ملک کے بیوروکریٹس میں منوا چکا تھا۔ وہ کم عمری میں ہی ایک کامیاب بیوروکریٹ بن چکا تھا۔ اس کی شہرت کی وجہ فقط بیوروکریسی نہیں بلکہ وہ اسکینڈلز بھی تھے جس کی وجہ سے وہ نیوز ہیڈ لائن میں رہتا تھا۔ اس کی زندگی کا ایک ہی مقصد تھا، پیسہ کمانا، شہرت حاصل کرنا۔ اب چاہے وہ پیسہ جائز طریقے سے ہو یا ناجائز طریقے سے، اسے پرواہ نہیں تھی۔ عورت ذات کو وہ جوتی کی نوک پہ رکھنے والا مرد تھا۔ اس کی زندگی میں اس کی ماں کے علاوہ کسی عورت کی کوئی جگہ نہ تھی۔ وہ کئی دلوں کی دھڑکن تھا، مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔ اس کا واحد دوست سالار درانی تھا۔ ابتہاج شاہ کو اپنی اوپر کسی کی پرتپش نظریں محسوس ہوئی تو اس نے نظر اٹھا کے دیکھا تو اسٹیج پر بیٹھی وہ دلکش حسینہ اس کے دل کو جا لگی تھی۔
وہ مسمرائز اس کی طرف بڑھنے لگا اور یہی حال آلین کیانی کا تھا، جو اس کی طرف آہستہ آہستہ قدم بڑھا رہی تھی۔ آلین کی محویت اس وقت ختم ہوئی جب اس نے اپنی کمر پر سالار کے ہاتھوں کو محسوس کیا۔ سالار مسکراتے ہوئے آلین کو اپنے ساتھ لیے آگے بڑھا اور ابتہاج کے پاس پہنچا۔ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ ابتہاج، میٹ یور بھابھی آلین کیانی۔ سالار کی آواز پہ ابتہاج چونکا اور اپنی آنکھیں سختی سے میچ لی تھی۔ آلین، میٹ، ہی از مائی بردر ابتہاج شاہ۔ سالار دورانی کے تعارف کرانے پر آلین نے دل کو ڈپٹتی ابتہاج سے ہیلو ہائی کرنے لگی۔ اسٹیج کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ہاں روڈ، ابتہاج ناک چڑھاتا سالار سے مخاطب ہوا تھا۔ نو، شی از ناٹ روڈ، شی از ٹائرڈ، یو کم اینڈ لیٹس انجوائے۔ سالار نے معاملے کو نزاکت کو سمجھتا ابتہاج کا مائنڈ چینج کرنے کی کوشش کی۔ وہ خود بھی آلین کے بیہیو سے پریشان ہو گیا تھا۔